اماں، منشا کے منہ سے سرسراتی سی آواز نکلی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو زرد چہرہ لیے سعدیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ شیراز نے فکر مندی سے پوچھا، مگر وہ اپنے گرد سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے سعدیہ کے پاس آئی۔ اماں، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ اماں، یہ جھوٹ ہے نا، میں آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ میری ماں اور بابا میرے بابا ہیں نا۔ اس نے ان کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ اتنے لوگوں کے اعتراف کے بعد پوچھنے کی گنجائش ہی کہاں بچتی تھی، مگر اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سچ ہے، تم میری سگی بیٹی نہیں ہو، میں نے تمہیں مسرت بی بی سے لے کر پالا تھا۔ انہوں نے نگاہیں ملائے بغیر جواب دیا تو منشا کے ہاتھ سے ان کا ہاتھ چھوٹا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، یہی مطلب ہے آپ کا، ہے نا؟ آپ سب لوگ مذاق کر رہے ہیں، رائٹ؟ منشا نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے میری بچی، تم میری بیٹی ہو، میرا خون، میرے جگر کا ٹکڑا۔ مسرت بیگم نے اس کو پچکارا تو وہ ایک اجنبی سی نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے سعدیہ کو دیکھنے لگی جو سر جھکائے کسی مجرم کی مانند کھڑی تھی۔ حال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، اتنی کہ سوئی بھی گرتی تو آواز سنائی دیتی۔ کچھ دیر تک وہ سعدیہ کو دیکھتے رہنے کے بعد مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کبھی میدان نہ چھوڑنے والی نے اس وقت اپنے کمرے میں جا کر سانس لیا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ اسفند نے سب کو کسی مجسمے کی مانند ساکت کھڑا دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ جواب میں ماہر نے اسے ساری صورتحال 1 منٹ کے اندر اندر سمجھا دی تھی۔ منشا کہاں ہے؟ اسفند نے فرحانہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، اس کے ماتھے پر چوٹ لگی ہے۔ سچی بتاؤں تو جیسی اس کی حالت ہو رہی ہے، میری تو ہمت ہی نہیں پڑی اس کے سامنے جانے کی۔ جاؤ میڈیکل کٹ لے آؤ، اسفند منشا کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہمیشہ بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے تمہیں، مگر آج تم نے جو کیا ہے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مسرت بیگم فرحانہ کو کہتے ہوئے منشا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ایک ایک کر کے سبھی منظر سے غائب ہو گئے تھے، ملازم بھی اپنے اپنے کام پر لگ چکے تھے۔ صفیہ خاتون بھی شاکڈ سی تخت پر بیٹھی۔ فرحانہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسفند کمرے میں داخل ہوا، وہ سامنے پلنگ پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اسفند اس کے سامنے ہی پلنگ پر بیٹھا۔ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ چوٹ زیادہ لگی ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ پوچھا، مگر اس نے ایک نظر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ ماہر باکس لے کر آیا اور اسفند اس کا زخم صاف کر کے پٹی لگانے لگا۔ مسرت بیگم اور شیراز لوگ کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے جو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کو چھیڑنا مت، ایسا نہ ہو زخم خراب ہو جائے، اسفند سامان واپس رکھتا ہوا بولا۔ کچھ کھاؤ گی؟ بنواؤں؟ اسفند نے باکس ماہر کو تھماتے ہوئے پوچھا، مگر نو رسپانس دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے اٹھتے ہوئے باقی سب کو بھی چلنے کا اشارہ کیا اور وہ سب آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ سب سے آخر میں مسرت بیگم نکلی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا، شیشے کا گلاس ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار ان سب کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ ماہر چونکہ مسرت بیگم کے آگے تھا اس لیے وہی مڑ کر اندر آیا۔ دروازے کے پاس ہی گلاس ٹوٹا پڑا تھا۔ گلاس کی کرچیاں دیکھتے ہوئے اس نے منشا کو دیکھا جو اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے چھپاک سے باہر نکل گیا۔ اس وقت عافیت اسی میں ہے کہ یہاں سے بالکل ویسے ہی غائب ہوا جائے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اندر کے حالات ٹھیک ہیں، البتہ اگر ہم لوگ یہاں ٹھہرے تو ہمارے خراب ہو سکتے ہیں۔ ماہر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ شیراز نے اسفند کی طرف دیکھا تو اس نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے اس کو اپنے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ دوپہر سے شام ہوئی اور پھر شام سے رات، مگر منشا اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ حویلی میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جن کے لیے یہ نئی اطلاع کم دھماکہ زیادہ تھی، وہ ابھی تک صدمے کسی کیفیت میں تھے، خاص طور پر صفیہ خاتون جو چپ کی بکل مارے تخت پر ہی براجمان رہیں اور عصر کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ صفا تو ان 5-6 گھنٹوں میں کوئی 40 مرتبہ سمیرا سے پوچھ چکی تھی کہ آیا جو کچھ ابھی نیچے رونما ہوا ہے، جو اس نے ابھی دیکھا سنا ہے، یا محض خواب ہے۔ تنگ آ کر سمیرا نے اسے شیراز سے پوچھنے کا مشورہ دیا، تب کہیں جا کر وہ کچھ حد تک پرسکون ہوئی۔ دوسری طرف مسرت بیگم بھی سب کی سوال کرتی نگاہوں سے نظریں چرائے چرائے پھر رہی تھیں۔ ہاں، ان سب میں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ چاروں بھائی اور چودھری وقار تھے۔ منشا کے کمرہ نشین ہونے کے بعد اسفند نے دلاور کو کال کر کے تمام ماجرا کہہ سنایا تو اس نے منشا کا رد عمل پوچھا۔ اسفند نے اس کی خاموشی اور پھر گلاس توڑنے کی اطلاع دی، جس پر دلاور نے ہنستے ہوئے مشورہ دیا کہ کچھ دنوں تک وہ لوگ کانچ کے برتن کہیں سائیڈ پر کر دیں اور اسٹیل کے استعمال کرنا شروع کر دیں، مگر اس صورت میں بھی احتیاط لازم ہے، کیونکہ جیسے وہ بولتے ہوئے نہیں سوچتی ویسے ہی غصے میں بھی ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے ذرا نہیں سوچتی۔
اسفند چونکہ منشا کا غصہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے دلاور کے دیے گئے مشورے پر اسے ذرا بھی حیرت نہ ہوئی۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور وہ شدید بھوک کی وجہ سے کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ آدھی رات تک تو غم و غصے کی وجہ سے اس کو بھوک محسوس نہ ہوئی، مگر اب رات کے تیسرے پہر اس کی آنتوں نے کل پڑنی شروع کر دی تھی، اور وہ اس وقت کو پچھتائی جب پہلے سعدیہ نے اسے دوپہر کا اور پھر رات کا کھانا لا کر دیا تھا اور اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلتے ہوئے اپنے برابر میں سوئی سعدیہ کو دیکھا۔ پہلے تو سوچا کہ وہ انہیں اٹھا کر کھانے کا کہہ دے، مگر پھر کمبخت انا آڑے آ گئی اور وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے پوری رات گزاری اور صبح اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ وضو کر کے نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد حویلی کی پچھلی جانب جھولے پر جا بیٹھی اور خود کو ملنے والے دھچکے پر ایک بار پھر غور کرنے لگی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اسے آج سمجھ آئی تھی کہ اس کے گاؤں جانے کی بات پر دلاور اور اماں ابا کا رد عمل اتنا سخت کیوں ہوتا تھا، کیوں ہر بار ٹال جاتے تھے۔ پھر جب وہ گاؤں آئی تو سب سے پہلے سہراب بخش نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ راستے سے ہی واپس چلی جائے۔ حویلی پہنچی تو سکینہ بھی نے اس کو ہر صورت بھیجنا چاہا۔ مسرت بیگم کا رویہ ہمیشہ اس کے لیے غیر معمولی رہا۔ اس کی ہر بات پر بے جا حمایت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اسفند کا اس کے آگے پیچھے پھرنا، ماہر کا اس کے ساتھ بے تکلف ہونا، چودھری قادر کا رویہ اس کے لیے اچانک سے بدل جانا، اور تو اور ماہر کئی بار اس کے سامنے ببانگے دہل کہہ بھی چکا تھا کہ وہ اس کی بہن ہے۔ اب اسے دلاور کی آخری بار کی ملاقات اور اس کے اتنے ایموشنل ہونے اور یہاں چھوڑنے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا ذہن صفیہ خاتون اور ساحل کے ہتک آمیز سلوک کی طرف گیا۔ صفیہ خاتون نے ہر بار اس کو بے عزت کیا، مگر مسرت بیگم نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا تھا۔ یہاں تک کہ ساحل اور سمیرہ بھی نہ صرف اسفند کے سامنے کئی بار اسے ملازم کی بیٹی ہونے کا طعنہ دے چکے تھے، بلکہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رہ گئے تھے، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے اندر غصے نے ایک بار پھر پوری شدت سے سر اٹھایا، اور اس کے ساتھ ہی بھوک نے بھی دہائی دی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چہرے پر پڑنے والی سورج کی کرنوں نے اسے وقت کا احساس دلایا تو وہ آنسو صاف کرتی حویلی کے اندر آئی۔ ملازم معمول کے مطابق اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ مسرت بیگم اور شاہدہ بیگم باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھیں، جبکہ سمیرہ صفا ساتھ مل کر ٹیبل پر برتن لگانے میں مصروف تھیں۔ فرحانہ کل کے بعد سے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ یونی کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھالے ناشتے میں مصروف تھے۔ اس کو آتا دیکھ کر اسفند شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ وہ کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ مسرت بیگم نے مڑ کر دیکھا تو اس کا سوجا ہوا چہرہ اور کچھ رونے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہوتی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی خاموشی اور وحشت بھری تھی، دیکھتے ہوئے ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں آ گئی؟ باہر بیٹھو، میں وہیں تمہارا ناشتہ لا رہی ہوں، مسرت بیگم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اور اس کے لیے پراٹھا بنانے کو چولہے کی طرف آئیں، مگر وہ سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے دوسرے چولہے پر چائے بناتی فرزانہ کے پاس آئی، اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور کیتلی اتار کر سلیب پر پٹکی۔ کچھ چائے چھلک کر سلیب پر گری، جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف سے پین اٹھا کر اس میں پانی ڈالنے لگی۔ مسرت بیگم نے فرزانہ کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا تو وہ ایک سائیڈ پر جا کھڑی ہوئی۔ پانی ابلنے پر اس نے کیبنٹ سے نوڈلز کا پیکٹ نکالا اور کھول کر پین میں ڈالا۔ ظاہر ہے ناشتہ تو اسے بنانا نہیں آتا تھا، تو اب نوڈلز پر ہی گزارا کرنا تھا۔ دوسرے چولہے پر سے مسرت بیگم کا رکھا ہوا توا اٹھا کر پرے کیا اور چھوٹی دیگچی میں کافی کے لیے پانی ابالنے کے لیے رکھا۔ لاؤ میں بنا دیتی ہوں کافی۔ مسرت بیگم نے ایک بار پھر آگے بڑھنا چاہا، جواب میں منشا نے قریب ہی رکھا خالی گلاس زمین پر دے مارا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئیں۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر باہر بیٹھے افراد نے چونک کر باورچی خانے کی طرف دیکھا۔ ماہر متجسس سا اٹھنے لگا کہ دیکھے تو صحیح آخر ہوا کیا ہے، لیکن اسفند نے سر کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ منشا نے پین سے نوڈلز نکال کر باؤل میں ڈال کر پین گھما کر بیسن میں پھینکا اور دیگچی میں سے پانی لے کر خالی دیگچی وہیں چولہے پر پھینکنے والے انداز میں رکھی اور چولہا بند کیے بغیر وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وقفے وقفے سے باہر بیٹھے افراد کو برتن پٹکنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ اپنا تیار کردہ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ برتن ٹیبل پر چھوڑے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ پیچھے مسرت بیگم بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ کمرے سے اپنا بیگ لے کر تیز تیز قدموں سے حویلی سے نکلی۔ یہ اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ کیسے جائے گی؟ ماہر اسفند سے مخاطب ہوا۔ جا کر پتہ کر کدھر جا رہی ہے، اسفند نے کہا تو وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ گیٹ کی جانب دیکھا تو وہ ادھر نہیں تھی۔
کسی خیال کے تحت اس نے مڑ کر کوارٹر کی طرف دیکھا تو وہ کوارٹر میں جاتی دکھائی دی۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ منشا جب کوارٹر میں داخل ہوئی تو سہراب بخش ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کی بے ترتیب حالت دیکھ کر انہوں نے بے اختیار نظریں چرائیں، جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ ان کے پاس آئی۔ بابا مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں۔ میں؟ شیراز صاحب نہیں جائیں گے؟ وہ جائیں یا نہ جائیں میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں اور واپسی پر پک بھی کر لیجئے گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر بیٹا تم پہلے بھی تو ان کے ساتھ ہی جاتی رہی ہو، تو آج بھی چلی جاؤ۔ آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں یا نہیں یہ بتائیں، اگر نہیں تو میں چھٹی کر لیتی ہوں یا پھر خود ہی چلی جاتی ہوں، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ جا چھوڑ، آپ بچی ہے، ضد کر بیٹھی ہے تو کیوں نہیں مان لیتا، جا اٹھ جا، سکینہ بھی نے کہا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاتھ دھو کر وہ گیراج میں آئے جہاں شیراز، ماہر اور سفیان گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ سہراب بخش کی گاڑی جو عموماً چودھری قادر کے زیر استعمال رہتی تھی اور سہراب بخش ڈرائیو کرتے تھے، اس میں جا بیٹھی۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکالی تو ان کے پیچھے شیراز نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں گاڑیاں آگے پیچھے شہر کی طرف رواں دواں تھیں۔ 2 دن تک تو سہراب بخش اسے پک اینڈ ڈراپ دیتے رہے۔ تیسرے دن جب وہ اسے چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو یونی کے گیٹ پر ہی انہیں شیراز نے روک کر انہیں اسے پک کرنے سے منع کر دیا۔ اس وقت وہ کیفیٹیریا میں بیٹھی سہراب بخش کی کال کا انتظار کر رہی تھی اور اس سے کچھ دور کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے پچھلے دروازے کے پاس وہ تینوں بھائی کھڑے تھے۔ حیدر کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا تو وہ کم ہی یونی آتا تھا۔ شیراز بھائی یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، خواہ خواہ یونی میں تماشا ہوگا، جانتے تو ہیں کتنی ضدی ہے، سفیان نے موبائل میں غرق بیٹھی منشا کو دیکھتے ہوئے شیراز سے کہا۔ جائے گی تو یہ ہمارے ساتھ ہی، اگر یہ ضدی ہے تو میں بھی اسی کا ہی بھائی ہوں، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی۔ تو ایک کام کر، یہ چابی پکڑ اور گاڑی نکال، میں اسے لے کر آتا ہوں، شیراز نے دھیمی سی مسکان سے کہا اور چابی اس کی طرف اچھالتا ہوا کیفیٹیریا کی طرف بڑھا۔ ماہر یہ شو کیسے مس کر سکتا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور سفیان نفی میں سر ہلاتا پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ چلو گھر، شیراز نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر کہا تو منشا نے چونک کر سر اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، گھر نہیں جانا، چلو اٹھو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، اس نے آس پاس بیٹھے سٹوڈنٹس کو متوجہ ہوتے دیکھ کر اسے گھورا۔ جاؤ گی تو تم ہمارے ساتھ ہی، کیونکہ سہراب چچا کو میں واپس بھجوا چکا ہوں، سو تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، شیراز نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سکون سے کہا۔ واپس بھجوا دیا؟ مجھ سے پوچھے بنا آپ نے کیوں بھجوا دیا؟ اب میں کیسے جاؤں گی؟ منشا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ آف کورس ہمارے ساتھ جاؤ گی، چلو اب اٹھو، باقی کی بحث بعد میں کر لینا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ، منشا بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ موبائل بیگ میں رکھ کر اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور رجسٹر اور کتابیں اٹھا کر کیفے کے باہر کی طرف بڑھی۔ شیراز نے جلدی سے آگے ہو کر اس کا بازو پکڑا۔ آ جاؤ، وہ اس کا بازو پکڑے ساتھ چل دیا۔ میرا بازو چھوڑے، میں کہہ رہی ہوں نا مجھے نہیں جانا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اچھی زبردستی ہے، وہ دبی دبی آواز میں چلائی، مگر وہ اس کی چیخوں پکار سے بے نیاز یوں چل رہا تھا جیسے بہرا ہو، کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ ماہر بھی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ آپ مجھے کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں۔ بول بول کر جب وہ تھک گئی تو اس نے دھمکی دینی چاہی۔ شیراز نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا کر دوبارہ سے چل دیا۔ کچھ سٹوڈنٹس اس کو تفریح تصور کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کچھ نے مداخلت کرنی چاہی تو ماہر نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ بہن بھائی کا معاملہ ہے، اس لیے وہ دور ہی رہیں۔ گاڑی کے پاس پہنچے تو سفیان ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا۔ شیراز نے پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور سفیان کو ڈور لاک کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسری سائیڈ سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ ماہر سفیان کے برابر آ بیٹھا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے کہا تھا نا میں بھی اسی کا ہی بھائی ہوں، اگر یہ ضدی ہے تو میں بھی مہا ضدی ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شیراز نے مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہوئے فخر سے کالر جھاڑے۔ ماننا پڑے گا بھائی، ورنہ تو لوگ آج کل خونخوار بلیوں کو بھی مات دے رہے ہیں، سفیان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ منشا جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی ان لوگوں کو یوں مذاق اڑاتا دیکھ کر اس نے آگے ہو کر ہاتھ پکڑا، رجسٹر اور کتاب ڈرائیونگ کرتے سفیان کے سر پر دے ماری۔ سفیان کے تو سارے کے سارے طبق ہی روشن ہو گئے تھے۔ گاڑی بھی ایک لمحہ کے لیے ڈگمگائی تھی مگر اس نے جلدی سے سنبھال لی۔ ماہر جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا یہ دیکھ کر جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا۔ ان لوگوں نے بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی اور باقی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ حویلی پہنچتے ہی سب سے پہلے منشا گاڑی سے باہر نکلی اور گاڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند کرتی ہوئی تن فن کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔
پیچھے وہ تینوں اس کی پشت دیکھتے رہ گئے۔ اگر آپ کی جی حضوری ہو گئی ہو تو مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ منشا نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں سعدیہ سے کہا، جو سمیرا کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ آتی ہوں، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ سعدیہ نے اسے گھورا۔ میں غصہ کر رہی ہوں؟ کب سے یونی سے آئی ہوئی ہوں، مگر آپ کو فرصت ہی نہیں کہ کھانے کا ہی پوچھ لیں۔ بس پرایوں کی جتنی مرضی خدمتیں کرا لو۔ کیا کھانا ہے مجھے بتاؤ، میں بنا لاتی ہوں۔ مسرت بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ تھینکس، بٹ میں کسی کا احسان نہیں لیتی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سپاٹ ہوا۔ احسان کیسا؟ ماں ہوں تمہاری، بیٹی ہو تم میری، اور میں اپنے بچوں پر احسان نہیں کرتی۔ مسرت بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹانے چاہے، مگر اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ ماں، سیریسلی؟ اس نے ابرو اچکائے۔ تم ابھی غصے میں ہو اور تمہیں پوری بات بھی نہیں معلوم۔ جب جان لوگی تو مجھے غلط نہیں پاؤ گی۔ مسرت بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ او پلیز، یہ دنیا دکھاوے کا پیار مجھ سے مت جتایا کرے۔ اچھے سے سمجھ گئی ہوں آپ کو بھی اور آپ کے پیار کو بھی۔ ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ تم سے دور رہ کر میں کون سا چین سے رہی ہوں۔ ہر پل تمہاری کمی محسوس ہوتی تھی۔ اپنی گود اجاڑ کر کسی دوسرے کی آباد کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں، مگر مجبور تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مسرت بیگم کا رواں رواں ملتجی تھا۔ وہ اگر ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی تو انہوں نے بھی غنیمت جانا کہ اس کی غلط فہمی دور کر دیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو آپ مجبوری کا رونا رو رہی ہیں نا، مجھے اس پر 1% بھی یقین نہیں۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک ماں کبھی بھی مجبور نہیں ہوتی، اور 5 بچوں کی ماں تو مجبور ہو ہی نہیں سکتی۔ سو آپ یہ لفظ بار بار دہرانا بند کر دیں۔ دراصل میں بتاتی ہوں آپ کو، 4 بیٹوں کے بعد آپ نے سوچا ہوگا کہ اب بیٹی کا کیا کرنا ہے۔ بیٹے تو 4 ہیں ہی جو میرے بڑھاپے کو کافی ہیں، اس لیے بیٹی اٹھا کر ملازمہ کے حوالے کر دی کہ لو بھائی اب تم سنبھالو، مجھ سے نہیں پلتی یہ، اس کو پالوں یا اپنی زندگی جیوں۔ اس کی اتنی تلخ کلامی پر وہ سناٹے میں آ گئیں۔ تم مجھے سنے بغیر مجھ سے بدگمان ہو رہی ہو، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ پلیز یار، میرا اس وقت موڈ نہیں ہے آپ کی یہ جذباتی ڈائیلاگ سننے کا۔ ہاتھ اٹھا کر وہ انہیں منع کرتی سعدیہ کی جانب مڑی۔ پلیز اماں کھانا دے دے، میری مائیں بھی کمال کی ہیں، ایک نے پیدا کر کے پھینک دیا اور دوسری کو خیال ہی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی غصے میں ہے، اسے کچھ وقت دیں، سمیرا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں بات کروں گی، سمجھاؤں گی اسے، وہ سمجھ جائے گی، آپ دل چھوٹا مت کیجیے۔ سعدیہ نے بھی انہیں تسلی دی، مگر وہ چپ سادے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ گئی تھی۔ سمیرا کے ہلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور گہری سانس لیتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی۔ بی بی یہ کھانا، فرزانہ نے اس کے سامنے ٹرے رکھی۔ کیا کہا؟ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی نوٹس دیکھ رہی تھی ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ کھانا، فرزانہ نے اس کے رد عمل پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، پوری بات کرو، اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ بی بی یہ کھانا، فرزانہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اس کے 180 کے حساب سے بگڑتے تیور دیکھ کر فرزانہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ وہ نوٹس پھینکتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، میری بات سنو، میں کوئی تمہاری بیوی نہیں ہوں، منشا نام ہے میرا، اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے میرے نام سے ہی بلایا کرو۔ اس کے سختی سے کہنے پر اس نے فوراً اپنا سر اس بات میں ہلایا اور باہر کی جانب بھاگی، مگر اس کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ یہ کھانا کس نے بھجوایا ہے؟ مسرت بی بی، میرا مطلب ہے سعدیہ چاچی نے۔ فرزانہ گڑبڑاتے ہوئے بات سنبھالتے سنبھالتے بھی بگاڑ چکی تھی، حالانکہ مسرت بیگم نے اسے منع کیا تھا کہ اسے نہ بتائے کہ کھانا کس نے بھجوایا ہے۔ وہ ٹرے اٹھا کر آندھی طوفان کی مانند ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سبزی بناتی مسرت بیگم کے سر پر پہنچی اور ٹرے ٹیبل پر پٹکی۔ اس اچانک پڑنے والی افتاد پر وہ اچھل کر رہ گئی۔ جب میں نے منع کیا تھا تو کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو میری فکر ہے؟ وہ غصے میں کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ تمہیں بھوک لگی تھی نا، تو رات کا کھانا بننے میں ابھی دیر تھی، تو میں نے سوچا کہ… اس کے جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا سوچا آپ نے؟ یہی کہ میں خوش ہو کر آپ کو گلے لگا لوں گی اور بھول جاؤں گی سب، اپنے ساتھ کیے گئے اتنے بڑے بلنڈر، اتنے بڑے دھوکے کو بھول جاؤں گی۔ آپ شاید جانتی نہیں ہیں، آئی ہیٹ چیٹرز، سمجھیں آپ؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے چبا چبا کر کہا۔ آج کے بعد ایسی مہربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اٹھنے لگی۔ کھانا تو کھا لو، تمہیں بھوک لگی تھی نا؟ مسرت بیگم نے ٹرے دوبارہ اس کی طرف کھسکائی۔ اس نے ٹرے اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ سیڑھیوں کے پاس پڑے تخت پر لیٹی صفیہ خاتون بھی ہڑبڑا کر اٹھیں۔ کھا لیا؟ اور کچھ؟ اس نے مڑ کر مسرت بیگم کو دیکھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے لمحہ بہ لمحہ بڑھتے اشتعال کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل تک انہیں دیکھتے رہنے کے بعد اس نے جھک کر ان کی آنکھ سے نکلتا ہوا آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا اور ان سے تنفر سے گویا ہوئی۔ مائی ڈیئر مام، میرے سامنے ان کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر ابھی اثر نہیں کر رہے، اینڈ آئی ہوپ آگے بھی نہیں کریں گے، سو پلیز یہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ برف کی مانند سرد اور کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتے ہوئے وہ واپس مڑی کہ سامنے سعدیہ اپنے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجائے کھڑی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر رکی۔ اپنے بیٹے سے کہہ دیجیے گا کہ کچھ دنوں تک مجھے اپنی شکل مت دکھائے، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ غلط کہہ دوں اور پھر شکوہ کرے کہ سوتیلی بہن نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ یو نو نا کہ سوتیلے رشتوں کی باتیں سیدھا دل پہ وار کرتی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ حال سے نکل گئی۔ رات کا کھانا خاموشی سے کھانے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ حویلی کے ملازمین بھی اپنے کام جلدی جلدی نپٹا کر اپنے کوارٹروں کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سعدیہ بھی اپنے کام نمٹا کر کمرے کی جانب بڑھی جہاں وہ اور منشا آج کل رہائش پذیر تھی۔ وہ دن میں مسرت بیگم سے کی گئی تلخ کلامی اور بدتمیزی کو یکسر فراموش کیے بہت ہی پرسکون سی بیڈ پر بیٹھی اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی جب سعدیہ کمرے میں داخل ہوئیں اور بنا اس کی جانب دیکھے واش روم میں وضو کرنے چلی گئیں۔ وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد وہ کوارٹر سے جا کر اپنا چادر اور تکیہ اٹھا لائیں اور زمین پر بچھا کر دوسری سائڈ پر منہ کر کے لیٹ گئیں۔ سعدیہ کی اس طرح سے زمین پر سونے پر منشا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی کے باعث اپنے حجم سے بھی دگنی کھل گئیں اور وہ پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد وہ ان کی طرف جھکتے ہوئے بولی، اماں آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ اماں، منشا نے ان کی طرف سے جواب نہ پا کر دوبارہ آواز دی مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ کتابیں ایک طرف رکھتی بیڈ سے نیچے اتر کر ان کے پاس آ بیٹھی اور ان کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کے مخاطب ہوئی۔ اماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایسے نیچے کیوں لیٹی ہیں؟ اماں میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب تو دینا۔ ان کی مسلسل خاموشی سے جھنجھلا کر اس نے سعدیہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ دیکھ منو، چپ کر کے سو جا، میرا دماغ نہ چاٹ، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، سعدیہ نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے چادر منہ تک تان لی۔ اف اماں، ایک منٹ، کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اوہ، تو ناراضگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں ناراض ہیں؟ اب تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ اتنا سخت رد عمل دکھا رہی ہیں، منشا نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والی؟ میرے اوقات ہی کیا ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائے بغیر جواب دیا۔ البتہ اندر ہی اندر وہ اپنا تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ یار اماں، آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں اور یہ نیچے سو کر گناہ گار کیوں کر رہی ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے ڈانٹ لیں، چاہے تو ایک عدد تھپڑ بھی لگا دیں، مگر یوں تو نہ کریں۔ آپ مجھے کسی بھی غلطی پر ڈانٹ سکتی ہیں، سمجھا سکتی ہیں، منشا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ نہ بی بی، میں کون ہوتی ہوں تجھے سمجھانے والی؟ خیر سے تو خود کافی سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا بھلا سب سمجھتی ہے، تجھے کسی کی کیا ضرورت؟ سعدیہ نے اپنے لہجے میں ناراضگی سموتے ہوئے کہا۔ اوکے میری اماں، پہلے تو آپ یہاں سے اٹھیں اور اوپر بیڈ پر آئیں، پھر میں آپ کی وہ کہانی بھی سنوں گی جس کا یہ عنوان ہے۔ منشا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ ہاں تو آپ بتائیں، آپ کے مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی آپ یوں سزا دے رہی ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولی۔ سزا تو تم دوسروں کو دے رہی ہو، وہ بھی بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی قصور کے۔ سعدیہ آہستہ آہستہ اپنے اصل مدعے کی طرف آ رہی تھیں۔ دیکھیں، آپ کو جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہیں، یہ پہیلیاں مت بجھوائیں، منشا نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ صاف بات سننی ہے تو سنو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے؟ سعدیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا۔ مسرت بی بی کے ساتھ اپنا رویہ دیکھا ہے تم نے؟ کوئی اپنی ماں سے ایسے سلوک کرتا ہے؟ تمہیں ذرا ان پر رحم نہیں آتا؟ ان 2 دنوں میں ان کی شکستہ حالت دیکھ کر تمہیں ذرا احساس نہیں ہوتا؟ سعدیہ نے افسردگی سے کہا۔ پلیز اماں، مجھے اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، لہٰذا بہتر ہے سو جائیں، وہ اٹھتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ اس موضوع پر بات نہیں کرو گی تو اس سب سے نکلو گی کیسے؟ کب تک آگ کا گولا بنی پھرتی رہو گی اور اپنی زبان کے نشتروں سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی رہو گی؟ ہاتھ پکڑ کر اس کو روکتے ہوئے وہ استفہامیہ انداز میں گویا ہوئی۔ تکلیف؟
اور میری تکلیف کا کیا؟ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ مجھ پر کیا گزری تھی جب مجھے پتا چلا تھا کہ جنہیں آج تک میں اپنی فیملی سمجھتی رہی وہ تو میری فیملی ہے ہی نہیں، میری بنیاد ہی وہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے انکشاف کے بعد کیا مجھے غصہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں چیخ اٹھی۔ وہ لاکھ غصے کی تیز اور منہ پھٹتی، مگر اندر ہی اندر اس کو اس بات کا غم تھا کہ وہ اپنے سگے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی ان سے انجان تھی۔ نہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کس چیز کا غصہ ہے تجھے؟ کیا تجھے ماں باپ بھائی کا پیار نہیں ملا؟ دادی کی شفقت نہیں ملی؟ زندگی کی دوسری آسائشات نہیں ملی؟ بچپن سے لے کر آج تک تمہیں کس چیز کی کمی محسوس ہونے دی ہے؟ جس حد تک تیرے بابا اور بھیا کی استطاعت تھی وہ تیری خواہشات پوری کرتے رہے، اور جو چیز ان کے بس سے باہر کی تھی وہ مسرت بی بی نے تمہیں دلائی۔ تمہاری زبان سے نکلی ہر بات انہوں نے زمین پر نہیں پڑنے دی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو تیری زندگی پر تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہاں، خسارہ سراسر اس خاندان کو نصیب ہوا ہے۔ مسرت بی بی ساری عمر بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترستی رہی۔ جانتی ہے منو، جب تو 5-6 سال کی تھی تو مسرت بی بی تجھ سے ملنے شہر آتی تھی، اور یقین کرو جتنی دیر تک وہ رہتی تھی تمہیں ایک پل کے لیے بھی گود سے نہیں اترنے دیتی تھی۔ جاتے ہوئے بھی بار بار تمہارا منہ چومتی اور گلے لگاتی، اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر سوچتی رہتی کہ ان سے بھی بھلا کوئی بدنصیب ماں ہوگی۔ چودھری صاحب بھی بیٹی جیسی رحمت کے ہونے کے باوجود اس سے محروم رہے، اور تیرے بھائی اسفند صاحب کے علاوہ تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ان کی کوئی بہن بھی ہے، اور تو کہتی ہے کہ تیری تکلیف کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اب کی بار سعدیہ نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ اگر ایسی ہی محبت تھی بیٹی سے تو خود سے الگ کیوں رکھتی ہیں اپنے پاس؟ منشا نے ہاتھ نچا نچا کر کہا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے تم پر، تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ ان کی اتنے بڑا قدم اٹھانے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آخر کیوں انہوں نے تمہیں خود سے دور کیا؟ سعدیہ کے لہجے میں حیرت اور افسوس کا ملا جلا عنصر تھا۔ اچھا چلیں بتائیں، آخر کون سی ایسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ آپ کی مسرت بی بی کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ منشا نے گردن ٹیڑھی کرتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی منشا کی آنکھیں بڑی اور گردن سیدھی ہوتی جا رہی تھی۔ بات مکمل ہونے تک وہ مکمل طور پر ساکت ہو چکی تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ، ایسی صورتحال میں جبکہ وہ تھیں بھی اکیلی اور تمہارا باپ بھی جیل میں تھا، تو ایسے میں وہ کیا کر سکتی تھی؟ تب جو ان کے ذہن میں آیا، جو ان کو بہتر لگا، وہ انہوں نے کر دیا۔ یہ جو تو اتنی خود مختار اور آزادی سے گھومتی پھرتی ہے نا، بڑے بڑے اسکولوں اور کالجوں سے پڑھی ہے، بغیر کسی روک ٹوکے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے، یہ صرف مسرت بی بی کی ہی مرہون منت ہے، ورنہ یہاں کی لڑکیوں کا حال تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ کیا عزت ہے ان کی اس حویلی میں؟ کون پوچھتا ہے انہیں؟ اگر تب وہ ہمت نہ کرتی تو آج تم بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی۔ لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے مزید چوٹ لگائی۔ صفیہ آنٹی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولی، مگر اس کے دھیمے پن میں بھی اشتعال چھپا ہوا تھا۔ تم کون سا اچھا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نے مسرت بی بی کو آج کمرے میں بیٹھ کر روتے دیکھا ہے۔ ان کے ساتھ تم نے اپنا رویہ دیکھا ہے؟ ایک تو وہ پہلے ہی دکھی تھی اور رہی سے ہی کسر تم ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے نکال رہی ہو۔ تمہارے بھائی بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم انہیں بھی جھڑک دیتی ہو۔ کیا تمہارا رویہ درست ہے؟ انہوں نے اسے مزید شرمندہ کرنا چاہا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اٹھ کر اپنی سائیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ وہ پسپائی اختیار کر چکی تھی۔ سعدیہ بے اختیار مسکرائیں۔ کیوں پتا نہیں؟ آج سے تم مسرت بیوی پر غصہ نہیں کرو گی اور صبح ہوتے ہی معافی بھی مانگو گی۔ ہاں، باقیوں کے ساتھ تم جو مرضی کرنا، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن اگر آج تم نے خاموشی اختیار کی تو یہاں کے لوگ تمہیں کمزور ہی سمجھ لیں گے، اور مجھے اتنا تو یقین ہے کہ میری بیٹی کمزور نہیں۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کو ٹھنڈا پڑتا دیکھ کر سعدیہ بھی سکون کا سانس لیتے ہوئے سائیڈ لیمپ بند کر کے اس کے برابر میں سونے لیٹ گئیں۔ صبح یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر جب وہ باہر آئی تو سب لوگ ٹیبل پر پہلے سے موجود تھے۔ وہ کچن میں جانے کی بجائے سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ 2 دن سے اپنے ہاتھ کا بدمزہ ذائقہ ناشتہ کھا کھا کر اسے مسرت بیگم کے ہاتھ کا ذائقہ رہ رہ کر یاد آ رہا تھا، مگر ان سے کہتی بھی تو کس منہ سے؟ ایک تو ان سے کی گئی بدتمیزی کا احساس اسے رات سعدیہ کے سمجھانے کے بعد ہوا تھا، اور دوسری کمبخت انا آڑے آ رہی تھی۔ سعدیہ نے اپنے رات کو دیے گئے لیکچر کا اثر چیک کرنے کے لیے مسرت بیگم کو اسے ناشتہ پوچھنے کو بولا تو وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ تمہارے لیے ناشتہ لاؤں؟ کیا کھاؤ گی؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مبادہ پھر سے نہ مشتعل ہو جائے۔ انڈا پراٹھا لے آئیں، اس نے خلاف معمول تحمل سے جواب دیا تو جہاں مسرت بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہیں ٹیبل پر بیٹھے افراد نے بھی مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ لے آئے نا، ایک تو مجھے بھوک لگی ہے اور دوسرا میں لیٹ ہو رہی ہوں۔
منشا نے ان کو کھڑا پا کر اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ رات کے چاول بھی گرم کر لائیے گا اور ساتھ دہی بھی، منشا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ تو ختم ہو چکے ہیں، جتنے تھے وہ میں نے تمہارے بھائیوں کو دے دیے تھے، اب تم ابھی ناشتہ کر لو، تمہارے یونی سے واپس آنے تک میں بنا رکھوں گی۔ انہوں نے پلٹ کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں 11 بجے آ جاؤں گی۔ مسرت بیگم نے ناشتہ لا کر ہال میں رکھے صوفے کے سامنے رکھی چھوٹی میز پر رکھا اور اسے وہیں آنے کا کہا۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کو یوں بے نیاز بیٹھا دیکھ کر ماہر کی زبان میں کھجلی ہوئی، جس کا نتیجہ بہرحال اس کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہونا تھا۔ یار سیفی، لڑکیوں کی ذرا عزت نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، یہ ذرا سے چاول ہی تھے، اگر ماموں کو اس سے پیار ہوتا یا اس کا خیال ہوتا تو ہم میں سے کسی سے بھی لے کر دے دیتی، مگر انہوں نے دوپہر تک ٹال دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ماہر نے مصنوعی ہمدردی سے کہا تو ناشتہ کرتی منشا کے ایک پل کو ہاتھ تھمے، پھر سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ مصروف ہو گئی۔ ہاں واقعی، اگر اس کی جگہ ہم میں سے کسی نے فرمائش کی ہوتی تو ماما اب تک سامان تیار کر چکی ہوتی اور ہمیں کھلا کر بھیجتی، چاہے کچھ بھی ہو، مگر ہے تو لڑکی نا، اور ہم لڑکوں کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سفیان نے بھی پورا ساتھ دیا، شاید اس نے کل لگنے والے رجسٹر کا بدلہ چکانا چاہا تھا۔ اسفند نے اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھتے ہوئے دونوں کو گھورا۔ لو بھلا، ہم دونوں کی کیا غلطی ہے؟ ابھی ماما سے پوچھتے ہیں۔ کیوں ماما، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ ماہر نے صفیہ خاتون کے آگے چپاتی رکھتی مسرت بیگم کو بھی شامل کرنا چاہا۔ انسان بن کے ناشتہ کرو، یہ فضول گوئیاں بعد میں کر لینا۔ مسرت بیگم نے اسے باز نہ آتا دیکھ کر جھڑکا۔ چھوڑ ماہر، اب ماما بھلا کیسے مان سکتی؟ ویسے چاول ہیں بڑے مزے کے، اگر کسی نے کھانے ہیں تو جوائن کر سکتا ہے۔ سفیان نے کہتے ہوئے چاولوں کا چمچ بھر کر منشا کو دکھاتے ہوئے منہ میں ڈالا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں پھینکتی ہوئی تقریباً اڑتی ہوئی ٹیبل پر پہنچی اور ان کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ پانی کا گلاس اٹھا کر ماہر کی پلیٹ میں اور شیراز کے ہاتھ سے جوس کا گلاس جھپٹ کر سفیان کی پلیٹ میں ڈال چکی تھی، اور اب خود کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کھا لو، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ دونوں کی طرف اچھالی، جو ہونک بنے کبھی اسے تو کبھی اپنی اپنی پلیٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے اسفند کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ چھائی تھی۔ چودھری قادر نے بھی سر جھکا کر مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ صفیہ خاتون البتہ اسے آنکھوں سے نگلنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ اس گھر کے مکینوں کا اب اللہ ہی حافظ ہے۔ ساحل بڑبڑاتا ہوا ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اسے شاہدہ کی زبانی ساری کہانی کا علم ہو چکا تھا، جسے سن کر بے اختیار اس کے منہ سے لاہور نکلا تھا۔ تو تم پاگل ہو گئی ہو؟ سب سے پہلے ماہر ہوش میں آتے ہوئے چلایا۔ پانی اب پلیٹوں سے نکل کر ٹیبل پر بہہ رہا تھا۔ پہل تم لوگوں نے کی تھی تو میں نے سوچا جو چیز میری نہیں تو وہ کسی اور کی بھی نہیں ہونی چاہیے، سو رزلٹ تمہارے سامنے ہے۔ منشا نے اس کے چیخنے کا نوٹس لیے بغیر اطمینان سے جواب دیا۔ پانی بہتا ہوا سفیان کی گود میں گرا تو وہ اچھل کر کرسی سے اٹھا۔ وہ سعدیہ کو بیگ لانے کا کہہ کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ سفیان اب کچن میں جا کر شرٹ صاف کر رہا تھا۔ صفیہ خاتون اس کو ڈھٹائی سے وہیں بیٹھتا دیکھ کر سعدیہ سے بولی، اپنی بیٹی کو لے اور شہر چلی جا، مجھے میرے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا۔ اس لڑکی کو کسی کا نہ لحاظ ہے نہ مروت، اور میرے گھر میں ایسے باولے بیل کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ چلتی پھرتی آفت 4 دن میں ہی حویلی کا نقشہ بدل دے گی۔ صفیہ بیگم اس کو گھورتے ہوئے بولی، مجھے بھی اس جیل میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، فکر مت کرے، چلی جاؤں گی۔ آپ کا یہ گھٹن زدہ محل آپ ہی کو مبارک ہو، منشا نے تڑک کر کہا۔ شیراز، ماہر اور سفیان اپنے اپنے بیگ لیے نیچے آئے۔ سعدیہ نے بھی اس کا بیگ اور کتابیں لا کر اس کو دیں تو وہ دوپٹہ اوڑھ کر بیگ کندھے پر رکھے جانے لگی۔ کمال کرتی ہیں اماں، کہاں جائے گی وہ اور کیوں جائے گی؟ میری بیٹی ہے تو میرے پاس ہی رہے گی۔ اتنے سال وہ ہم سے دور رہی ہے، یہ کافی نہیں ہے؟ چودھری قادر نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ ان دونوں کو محو گفتگو چھوڑ کر وہ لوگ باہر کی طرف بڑھے کہ اچانک منشا کو یاد آیا کہ اس کا موبائل کمرے میں چارجنگ پر لگا ہوا ہے۔ وہ شیراز کو ویٹ کرنے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ تینوں ہال کے دروازے پر کھڑے اس کا انتظار کرنے لگے۔ تو میاں تم اپنی بیٹی کے ساتھ رہو، پھر میں جا رہی ہوں۔ اب یا تو یہ اس گھر میں رہے گی یا پھر میں، کیونکہ میں اسے اس گھر میں ہرگز برداشت نہیں کرنے والی، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ منشا جو اپنے کمرے سے نکل رہی تھی ان کی بات سن کر رکی۔ اس نے گھوم کر انہیں دیکھا جو چودھری قادر کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر جانے کی بجائے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایکچولی آئیڈیا برا نہیں ہے، آپ اپنا بندوبست دیکھ لیں، کیونکہ اب تو میں کسی بھی صورت یہاں سے نہیں جانے والی، بلکہ آج تو میں یونی بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں ٹیبل پر رکھی اور خود ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔
صفیہ خاتون غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے گنگ بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہال کے دروازے پر کھڑے تینوں بھائیوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ چودھری قادر بھی اس کی جرأت دیکھ کر حیران تھے۔ کچھ خیال آتے ہی اس نے مڑ کر شیراز لوگوں کو دیکھا جو اس کے منتظر کھڑے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ سب جاؤ، آج میں چھٹی پر ہوں۔ ماہر کیلکولس میں میری حاضری لگوا دینا، باقیوں کا میں خود دیکھ لوں گی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ اصل ماحول تو اب بنے گا، دادی کی ٹکر کی ہے، ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر۔ ہاں بس یہ تعین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ شیر کون ہے اور سوا شیر کون۔ شیراز کے پیچھے آتا ماہر مسکراتے ہوئے بولا۔ شرم کرو، دادی ہیں، شیراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، منشا نہیں جائے گی؟ گیراج سے گاڑی نکالتا اسفند انہیں آتا دیکھ کر رکا۔ دادی سے متھا لگائے بیٹھی ہے، سفیان نے جواب دیا۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہا ہوں، جیسی اس کی نیچر ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر ضد کر کے بیٹھ جاتی ہے اور غصہ تو ناک پر دھرا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت جاننے کے بعد میں توقع کر رہا تھا کہ یہ طوفان اٹھائے گی، مگر یہ تو ایک دم سے خاموش ہی ہو گئی ہے۔ اس کا اتنا ٹھنڈا ری ایکشن کم سے کم میں تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ ماہر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم نے کبھی جون جولائی میں آنے والی آندھی دیکھی ہے؟ موسم کتنا صاف ہوتا ہے، ایک دم سے خاموش اور پرسکون ماحول ہوتا ہے، مگر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آندھی آئے گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس خاموشی اور سکون میں ایک وحشت ہوتی ہے۔ حبس اور گھٹن چیخ چیخ کر طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی ہوتی ہے، اور میں بھی اس خاموشی کے پیچھے وہی آندھی طوفان دیکھ رہا ہوں جو ایک بار آئی تو سب کو لپیٹ میں لے گی۔ اسفند نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلیں بھائی، ہم لوگ چلتے ہیں۔ ہاں، گھر بھی چکر لگا لیجئے گا، ایسا نہ ہو کچھ گڑبڑ ہو جائے، کیونکہ ہماری بہن اپنی ماؤں سے تو بالکل بھی سنبھلنے والی چیز نہیں ہے۔ شیراز نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے تاکید کی۔ اسفند اس بات میں سر ہلاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے موبائل میں سر دیے فیس بک سکرول کرتی سامنے سے چلی آ رہی تھی کہ حال میں موجود تخت کے پائے سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ پیر پکڑے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ صفیہ خاتون جو تخت پر لیٹی ہوئی اونگ رہی تھی، ایک دم سے ڈر کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھی۔ آئے ہائے، کمبخت، ڈرا کر رکھ دیا۔ دن دہاڑے ڈرتے آپ ہی کو دیکھا ہے، اپنا پیر دباتی منشا نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ سامنے بیٹھی اس منظر سے لطف اندوز ہوتی صفا نے مسکراہٹ چھپانے کو اپنا رخ موڑا۔ لڑکی، تمہاری جان کو چین و سکون کیوں نہیں ہے؟ اچھی خاصی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ انہوں نے تکیے کے نیچے رکھا ہوا اپنا چشمہ نکال کر پہنتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آنکھ لگا لیجئے گا، اکھیاں لگانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ کندھے اچکاتی حال میں ان کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ ویسے صفا، بندے کی جب ریٹائرمنٹ کی عمر ہو جائے تو اسے بخوشی لے لینی چاہیے، نہ کہ جبری طور پر اقتدار میں رہ کر حکم چلاتے رہنا چاہیے۔ منشا نے شاہدہ بیگم کو دوپہر کے کھانے کے لیے صفیہ خاتون سے پوچھتے دیکھ کر صفا سے کہا۔ نہ تمہارا مطلب ہے کہ میں ان سب کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دوں، ان کو من مانیاں کرنے دوں؟ صفیہ خاتون اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے اب آپ اپنی عمر پوری کر چکی ہیں، اپنے دور میں ڈٹ کر حکومت کی ہے، اب ان بیچاریوں کو بھی تو کرنے دیں، یا ابھی تک شوق پورا نہیں ہوا آپ کا؟ منشا نے چڑھانے والی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ جانتی ہوں تم یہی چاہتی ہو کہ میں کسی پرانے سامان کی طرح کونے خدرے میں پڑی رہوں اور تم لوگوں کے جو دل میں آئے کرتے پھرو۔ صفیہ خاتون اب کی بار خفگی سے گویا ہوئی۔ کسی کونے خدرے میں پڑے رہنے کو کس نے کہا ہے؟ بس اپنے اندر کی حکمران کو مار کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں۔ عموماً اس عمر میں آ کر لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، مگر یار صفا، تمہاری دادی کا تو مجھے دور دور تک ایسا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا۔ تم میرے سامنے زبان مت چلایا کرو، کسی دن کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی۔ اس کو دو بدو جواب دیتا دیکھ کر وہ ایک دم سے جلال میں آئی تھی۔ ابھی تک ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو منشا سہراب بخش کو ہاتھ تک لگا سکے۔ اس نے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ سجا کر کہا۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ انہیں تیش دلا رہی تھی۔ منشا جی بس کر دیں، کیوں دادی کے جلال کو آواز دے رہی ہیں؟ صفا نے صفیہ خاتون کے بگڑتے تیور دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ چلو اے دادی کی سگی، جاؤ جا کر اپنی چاچی سے پوچھو میرے لیے چاول تیار ہوئے یا نہیں، اور ان سے کہنا ساتھ میں تگڑا سا رائتا اور سلاد بھی بنا لیں۔ اس نے شاہانہ انداز میں صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، جس کو دیکھتے ہوئے صفیہ خاتون جل کر رہ گئیں۔ وہ وہیں حال میں بیٹھی چاول کھا رہی تھی کہ حیدر آ پہنچا۔ صفیہ خاتون سے سلام دعا کے بعد وہ اس کے پاس ہی چلا آیا تھا۔ ہیلو کزن، کیسی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
وہ جو اسے اگنور کرنے کا موڈ بنا رہی تھی، دوسرے فلور سے نیچے جھانکتی فرحانہ کو دیکھ کر اسے اس دن کا اس کا رویہ یاد آیا، اور ساتھ ہی اپنے ماتھے کی چوٹ، جس پر سے پٹی تو اتر چکی تھی مگر نشان ابھی بھی باقی تھا۔ وہ اپنا بدلہ چکانے کا پورا پروگرام بناتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک دم فٹ، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مجھ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، تم سناؤ، آپ نے کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے، خیریت تھی؟ منشا نے پانی کا گلاس لبوں کو لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا تو ہے آخری سیمسٹر چل رہا ہے تو پروجیکٹ کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی مجھے مس کر رہا ہے تو میں پہلے ہی حاضر ہو جاتا۔ وہ بات کے آخر میں اس کی جانب جھکتے ہوئے شرارت سے بولا۔ جواب میں حال اس کے نکرئی کہکہے سے گونج اٹھا۔ اس نے ہنستے ہوئے ترچھی نظر سے اوپر دیکھا تو فرحانہ اسے کسی بلی کی مانند دیکھ رہی تھی جو اپنے شکار پر کسی بھی لمحے جھپٹنے کو تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ میں نے کوئی جوک تو نہیں سنایا جو یوں ہنس رہی ہو؟ اس کو یوں ہنستے دیکھ کر حیدر نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ لڑکی تم آہستہ بھی ہنس سکتی ہو، یہ چڑیلوں کی طرح بےہودہ کہکہے لگانے ضروری تو نہیں۔ اور حیدر تم کیا وہاں بیٹھ کر گپے ہانک رہے ہو؟ اسفند گھر پر نہیں ہے، ڈیرے پر گیا ہے، اس سے ملنا ہے تو وہیں چلے جاؤ۔ کافی دیر سے دونوں کو دیکھتی صفیہ خاتون کی برداشت نے جواب دیا تو وہ ٹوکے بنا نہ رہ سکیں۔ فرحانہ بھی اب نیچے ہال میں ان کے پاس قریب ہی ایک صوفہ پر آ بیٹھی اور ٹی وی آن کر کے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی، مگر ساری حسیات انہی کی طرف مرکوز تھی۔ میری اسفند سے بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر تک گھر ہی آ رہا ہے۔ حیدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا اور خود گلاس اٹھا کر جگ سے پانی لے کر پینے لگا۔ منشا اسے چائے پانی پوچھے گی ایسی امید تو خیر ابھی تک اس نے بھی نہیں باندھی تھی۔ چاول کھاتے کھاتے اس کی نظر حیدر پر پڑی تو اس نے سعدیہ کو آواز لگائی۔ اس کے لیے چاول بنا کر باورچی خانہ سمیٹتی مسرت بیگم باہر آئی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کہنا تھا کہ آپ حیدر بھائی کو بھی چاول لا دیں، منشا نے مسرت بیگم سے کہا۔ منشا کے بھائی کہنے پر حیدر کو بے اختیار اچھو لگ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ منشا نے اس کو مسلسل کھانستے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ جو کھانس کھانس کر دوہرا ہو رہا تھا، اس کے پوچھنے پر پہلے نفی میں اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسرت بیگم نے اسے پلیٹ لا کر دی تو وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ مزید کچھ کہنے پوچھنے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی کہ منشا کا کیا بھروسہ کچھ اور بول دے۔ اتنی دیر میں اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل میں میسج چیک کیا تو وہاں اسفند کا میسج جگمگا رہا تھا جس میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تمہاری بہن کے ساتھ لنچ کر رہا ہوں، اس نے شرارت سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ لکھ کر میسج سینڈ کیا اور اسفند کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اسفند ضرور جواب دے گا اور کچھ سیکنڈز کے توقف سے ہی اس اسفند کا جوابی میسج حیدر کے موبائل میں موجود تھا۔ بچوں کر لے جتنے لنچ ڈنر کرنے ہیں، ہمارے بعد تمہاری بھی باری آنے والی ہے اور آئی سویئر تم پچھتاؤ گے، چھپنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ دوسری جانب سے اسفند کا خاصا سڑا ہوا جواب آیا تھا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو ایسی نوبت آئے گی؟ اس نے ہنستے ہوئے لکھ بھیجا۔ تمہارا یہی جرم کافی ہے کہ عنقریب تم وہی انسان ثابت ہونے والے ہو جو ہر اچھے برے موقع پر اسے کارڈ اور گفٹس بھیجتا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ میں جلد ہی ثابت کروں گا کیونکہ میرے پاس کچھ پروف بھی ہیں جو کافی ہوں گے جناب کو مجرم ثابت کرنے میں۔ اسفند کے کرارے سے جواب کے ساتھ منہ چڑھاتا ہوا ایموجی بھی تھا۔ اسفند نے خاصی خطرناک دھمکی دے ڈالی تھی۔ پل بھر میں اس کی مسکراہٹ اور شرارت اڑنچھو ہوئی تھی اور وہ موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے مسکراہٹ اور پھر سنجیدگی دیکھ کر منشا کچھ اور ہی سمجھی اور کچھ اسے فرحانہ سے اپنا بدلہ بھی چکانا تھا۔ سو فرزانہ کو آواز دے کر خالی برتن اٹھانے کا کہا اور خود مکمل طور پر اس کی طرف گھومی اور گلا کھنکھارتے ہوئے گویا ہوئی۔ آپ کی گرل فرینڈ کیسی ہے؟ میری گرل فرینڈ؟ کون سی؟ حیدر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہیں کتنی رکھی ہوئی ہیں جو پوچھ رہے ہیں کون سی؟ منشا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے حیدر کو دیکھا۔ میرا مطلب کون سی اور کہاں کی گرل فرینڈ؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، حیدر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے غلط فہمی کیسی؟ اس دن آپ خود ہی تو بتا رہے تھے کہ یونی میں ایک لڑکی آپ کی کلاس فیلو ہے، وہ بہت پیاری ہے، اسٹائلش تھی اور آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، منشا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کب بتایا تھا آپ کی بار؟ حیدر نے آنکھیں پھاڑی۔ ارے آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ بتا رہے تھے مجھے کہ آپ لوگ بہت اچھے دوست ہیں، آپ دونوں میں کمال کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ عنقریب آپ اپنی کلاس فیلو سے شادی بھی کرنے والے ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ نے اپنی ماما سے بات بھی کر لی ہے اور انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور معلوم ہے کیا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ چلے میں بتاتی ہوں کہ کل یونی میں آپ کی وہی کلاس فیلو ملی تھی مجھ سے، آپ کا پوچھ رہی تھی کہ حیدر یونی کیوں نہیں آ رہے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ بیچاری کافی اداس دکھ رہی تھی۔ ایک بات ہے، ویسے لڑکی تھی بہت پیاری، دودھ کی طرح سفید رنگت کے ہاتھ لگایا تو کہیں میلی نہ ہو جائے، سرخ سیب کی مانند دمکتے رخسار، ریشمی شولڈر کٹ بال، اور اس پر اس کی جینز ٹی شرٹ سچی میں کمال لگ رہی تھی، بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ چاند سورج کی جوڑی ہوگی آپ دونوں کی۔ آپ کے نہ آنے کا سن کر اس کا منہ لٹک گیا تھا، اس کو یوں پریشان دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سے آپ کو پکڑ کر اس کے سامنے کھڑا کر دوں۔ اس نے افسوس اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات سے کہتے ہوئے کنکھیوں سے فرحانہ کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ وہ پل میں ہی غم و غصے سے سرخ پڑ چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے منشا کے دل کے آخری کونے تک ٹھنڈک اتر گئی تھی، مانو جیسے کسی نے برف کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ یکایک فرحانہ ایک دم سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ منشا نے اس کی پشت کو جن نگاہوں سے دیکھا تھا، اگر وہ مڑ کر دیکھ لیتی تو کانپ کر رہ جاتی۔ اس کی جانب سے فارغ ہو کر وہ حیدر کی جانب متوجہ ہوئی، جو حیرانی اور پریشانی کی عملی تفسیر بنا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنی نادیدہ گرل فرینڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کب اس نے اس اہم راز سے اسے آگاہ کیا اور اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ سوری دوست، کسی سے اپنا حساب برابر کرنا تھا، اس لیے لمبی چھوڑنی پڑی۔ آئی نو کچھ زیادہ ہی دور چلی گئی، مگر مجبوری تھی۔ منشا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے معذرت کی۔ کیا مطلب حساب برابر کرنا تھا، اور کس سے کرنا تھا؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کے پے در پہ حملوں سے وہ مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ کی کزن صاحبہ آپ کی محبت میں گلے تک ڈوبی ہوئی ہیں، اور اس کی طرف میرا کچھ خرچہ پانی نکلتا تھا، بس وہی نکالا ہے، اور ایسا نکالا ہے کہ یاد رکھے گی کہ پنگا کس سے لیا تھا۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، مطلب یہ سب جو تم نے ابھی کہانی سنائی ہے، یہ محض اس لیے تھی کہ تم نے اس سے بدلہ لینا تھا؟ حیدر نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا تو اس نے تسلی سے ہاں میں سر ہلایا۔ مطلب تم مارے صدمے کے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا؟ ہاں جی، میرا مطلب بھی وہی تھا، اور میرا مطلب بھی میں ہوں۔ منشا حیرت سے گنگ بیٹھے حیدر کا کندھا تھپک کر وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے کی جانب چلی گئی۔ صفیہ خاتون کی کڑی نگاہوں نے کمرے میں داخل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یا اللہ، تو ہی میری حفاظت کر سکتا ہے، اور پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ مجھے تیری اشد ضرورت ہے۔ منشا کے جانے کے بعد حیدر بے بسی سے اوپر کی جانب دیکھتا دعائیا انداز میں گویا ہوا۔ شام کا وقت ہو چلا تھا۔ شیراز لوگ یونی سے اور اسفند، ساحل اور چودھری قادر لوگ ڈیرے اور فارم سے واپس آ چکے تھے، اور اس وقت ہال میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ باورچی خانے میں مسرت بیگم سعدیہ سے شام کی چائے بنوا رہی تھی۔ سفیان اسائنمنٹس اور نوٹس بنانے میں مصروف تھا۔ سیڑھیوں کے پاس ہی منشا بھی بیٹھی یونی کا کام کر رہی تھی۔ یونی تو وہ گئی نہیں تھی، مگر کلاس کی جی آر سے لیکچرز کا پوچھ لیا تھا۔ ماہر کی نظر بار بار بھٹک کر اس کی طرف جا رہی تھی۔ جب سے اسے حقیقت پتہ چلی تھی، وہ ان سب سے دور دور رہنے لگی تھی۔ کبھی موڈ ہوتا تو بات کر لیتی، ورنہ خاموش ہی رہتی۔ اس کی اتنی خاموشی ماہر سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کچھ ہی عرصے میں اس سے اچھا خاصا مانوس ہو گیا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ ان دونوں کی نیچر کا یکساں ہونا تھا۔ نہ صرف باتوں میں اسے ٹکڑا توڑ جواب دیتی تھی، بلکہ شرارتوں میں بھی اس کے ہم پلہ تھی۔ کبھی کبھار تو ایسا کچھ کر جاتی کہ وہ خود حیران رہ جاتا۔ اب ایک دم سے اس کا سرد رویہ اسے چبھ رہا تھا۔ مسرت بیگم کے ساتھ بھی اگر اس کا رویہ گستاخانہ نہیں تھا تو دوستانہ بھی نہیں تھا۔ بقول دلاور کے جب تک وہ جی بھر کر اپنا غبار نہیں نکالے گی، تب تک وہ نارمل نہیں ہوگی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، نہ کسی سے کچھ کہہ رہی تھی، نہ ہی سن رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ماہر نے اس کا منہ کھلوانے کا فیصلہ کیا۔ یار سیفی، اگر بھیڑوں کے چھتے کو پتھر مارو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر تو پتھر مار کر بھاگ جاؤ، مطلب سیف زون میں پہنچ جاؤ، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بھاگنے میں ناکام رہو تو آپ سوج کر سنگل سے ڈبل اور پھر ٹرپل بھی ہو سکتے ہو۔ مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ سفیان نے تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ اس سے پوچھا۔ میں چھتے کو چھیڑنے کا سوچ رہا ہوں، ماہر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مطلب؟ سفیان نے اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تو اس نے آنکھ سے منشا کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے تو اسے منشا کو دیکھتا رہا، اور جب بات سمجھ آئی تو ایک دم سے اچھلا۔ نو نیور، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔
तुम लेट हो चुकी हो, मैं सोच चुका हूँ और अब अमल करने जा रहा हूँ। वो नोट्स फेंकता हुआ उठ खड़ा हुआ। माहिर, उसने मंशा की जानिब बढ़ता देखकर उसे तनबीही पुकारा, मगर वह सुनी अनसुनी करता उसके पास पहुंच चुका था। सुफियान की आवाज पर असफंद ने सर उठाकर उसे देखा तो उसने उसे इशारे से समझाया। इससे पहले वो उसे जाकर रोकता, वो उसे छेड़ चुका था। चलो उठो, जाकर ऊपर बैठो। उसके हुक्म देने वाले अंदाज पर उसने गर्दन टेढ़ी करके उसे देखा और फिर सर झटककर दोबारा से अपने नोट्स पर झुक गई। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? माहिर ने कहते साथ ही उसके हाथ से नोट्स खींचे और इस खींचातानी में नोट्स आधे माहिर के हाथ में और आधे मंशा के हाथ में रह गए। नोट्स के साथ हुई ये ज्यादती देख मंशा का सदमे के मारे मुंह खुल गया। माहिर और मंशा की होती तकरार देखकर शिराज, सुफियान और असफंद पहले ही तशवीश में मुब्तला थे, मगर नोट्स के साथ हुई ज्यादती देखकर उन तीनों को इतना तो यकीन हो गया था कि मंशा अब लाजमी माहिर को एक खतरनाक आंधी तूफान की तरह अपनी लपेट में लेगी। मगर मंशा को माहिर को सिर्फ घूरते और फिर नजरअंदाज करते देख वो तीनों अपनी अपनी जगह हैरानी में मुब्तला थे। दूसरी तरफ माहिर नोट्स के फटने और मंशा को जलाल में ना आते देखकर दोबारा से अपना सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ता उसे उकसाने की भरपूर कोशिश करते हुए मुखातिब करता। मंशा, क्या है? उसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। तुम यूं नीचे बैठी अच्छी नहीं लग रही, चलो उठो और वहां हमारे साथ आकर बैठो। माहिर ने उसके तेवर नजरअंदाज करते और असफंद लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं कौन सा यहाँ सीढ़ियों पर पहली बार बैठी हूँ, हटो आगे से। ले देकर मेरे नोट्स भी फाड़ दिए। उसने फटे हुए पेपर उठाया और दोबारा से अपनी जगह पर बैठ गई। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ? फौरन उठो यहाँ से। माहिर उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला। माहिर आराम से। असफंद से जब बर्दाश्त ना हुआ तो फौरन माहिर को आंखें दिखाई। तकलीफ क्या है तुम्हें? क्यों मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहे हो? मंशा उसकी एक ही रट से तंग आकर बोली थी। मुझे कोई मसला नहीं है, बस तुम हमारे साथ आकर बैठो, यहाँ बैठी अच्छी नहीं लग रही। माहिर कहते साथ ही उसे खींचते हुए सोफे की तरफ ले जाने लगा। और मैं तुम्हारे साथ आकर क्यों बैठूं, वजह जान सकती हूँ? वो अपना हाथ माहिर की गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए बोली। क्योंकि तुम इस घर की बेटी और हमारी बहन हो, हमें गवारा नहीं कि हमारी बहन यूं अलग थलग जमीन पर बैठे। माहिर ने उसे सोफे के पास ले जाकर छोड़ते हुए जवाब दिया। बहन? रियली? उसने अबरू उचकाए। हाँ, इसमें शक की तो कोई बात ही नहीं, माहिर ने आकड़ कर कहा। सब लोग सांस रोके दोनों को, खास तौर पर मंशा को देख रहे थे, जो उसे जानते थे। उन्हें पता था कि ये बात इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं, और बाकी भी खामोशी से उनकी बहस सुन रहे थे। मेरी बात कान खोलकर सुनो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, समझे? और ना ही आज के बाद ऐसा कुछ बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए बोली और बाहर की तरफ मुड़ी। तुम मेरी बहन हो, सगी बहन, और इस हकीकत से तुम जितना भी फरार हासिल करना चाहो, ये हकीकत नहीं बदलेगी। और अब तो मुझे वाकई ही मामा का फैसला गलत लगने लगा है कि उन्हें तुम्हें किसी को नहीं देना चाहिए था। कितना बुज़दिल बना दिया है तुम्हें सादिया आंटी ने। आज चौथा पांचवा दिन है और तुम इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पा रही हो। माहिर के तंज पर उसका खून खोल उठा था और सामने से चाय की ट्रे लेकर आती सुमेरा के हाथ से झपट कर उसने ट्रे दीवार में मारी। हाल में बैठे लोग यकबारगी से खड़े हुए गोया सोफों में कील निकल आए हों। नहीं हूं मैं तुम्हारी बहन, समझे तुम? नहीं हूं मैं बहन और ना ही किसी दूसरे की कुछ लगती हूँ। मैं सिर्फ एक मुलाजिम की बेटी हूँ और इससे ज्यादा मुझे कुछ बनना भी नहीं है। वह एकदम से चीखी तो माहिर ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। चीखने चिल्लाने से और तुम्हारे कहने से रिश्ते बदल नहीं जाएंगे, माहिर ने इत्मीनान से कहा। वो शायद उसका सारा गुबार निकालना चाह रहा था। शट अप, जस्ट शट अप। वो टेबल पर रखा जग गिलास हाथ मारकर गिराती हुई चिल्लाई और कुर्सी को ठोकर मारकर उसने दूर फेंका। वो अलग बात थी कि उसके पाँव का अपना अंगूठा कराह कर रह गया था। दूसरा गिलास उठाकर उसने दीवार पर लगी एलईडी में दे मारा। सीढ़ियों के पास रखे गमलों को भी पाँव की ठोकर से गिराया। सामान फेंकने और तोड़ने फोड़ने के साथ साथ वो चीख चिल्ला भी रही थी। कुछ ही लम्हों में वो हाल का नक्शा बिल्कुल बदल चुकी थी। सभी हक्का बक्का उसका रद्द-ए-अमल देख रहे थे। सबसे ज्यादा सफिया खातून शशदर थी, जो नाक पर उंगली रखे आंखें फाड़े उसे देख रही थी। हाल को तहस नहस करते उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। माहिर जो कुछ बोलने लगा था उसके आंसू देखकर लब भींच कर रह गया। वो पहली सीढ़ी पर बैठकर घुटनों में सर दिए रोने लगी। बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी उसे देखती मुसर्रत बेगम उसके पास आई। क्यों रो रही है मेरी बेटी? उन्होंने उसका चेहरा ऊपर करते हुए नरमी से पूछा तो वो कुछ पल उन्हें देखती रही। क्या कुछ नहीं था उनकी आंखों में? हसरत, ममता की प्यास और बरसों का इंतजार। उनसे हटकर उसकी नजर एक जानिब खड़े चौधरी कादिर पर पड़ी।
वो उनका हाथ अपनी ठोड़ी से हटाती हुई जारहाना अंदाज में उनकी जानिब आई। आप जिम्मेदार हैं इस सब के, सिर्फ आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अल्लाह ने आपको औलाद दी मगर आप इस नेमत के काबिल नहीं थे, आप अच्छे बाप नहीं बन सके। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उनके सामने खड़े होते हुए बोली, मुझे तो पता ही नहीं था, जो कुछ किया तुम्हारी माँ ने किया, मैं तो खुद बेखबर रहा हूँ। चौधरी कादिर अपने ऊपर हुए इस अचानक हमले पर बौखला गए। उनको गड़बड़ाता देखकर इतनी संजीदा सिचुएशन में भी असफंद की हंसी छूटते छूटते रह गई। एग्जैक्टली, आप तो बेखबर थे, सारी जिंदगी बेखबर ही रहना था और आपकी इस बेखबरी और गफलत का पूरा फायदा उठाया जाता। इसीलिए मेरी सगी माँ ने मुझे किसी और के हवाले कर दिया। एक तरह से वो ठीक ही थी, घर में पहले से मौजूद लड़कियों का हशर देख रही थी और उनके बाप को भी, जिसने पैदा करके खानदान की रस्मों रिवाजों की भेंट चढ़ने के लिए छोड़ दिया। वो तसव्वुर की आंख से देख सकती थी कि मुस्तकबिल में मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। सुमेरा के बाप की तरह मंशा का बाप भी आंखें बंद किए चुप का रोजा रख लेगा, तो उन्होंने मुझे मंजर से ही हटा दिया। मंशा ने चौधरी कादर के साथ खड़े चौधरी गफार को तंजिया निगाहों से देखा तो वो नजरें फेर गए। एक्चुअली आप सबका भी कसूर नहीं है। वो एकदम से पलटी और सफिया खातून के पास आई। असल कसूरवार तो ये हैं, इस घर की सरबरा हवेली की मालकन सफिया खातून। वो हाथ नचाते हुए इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तो ये है, इन्होंने सुमेरा से उसका बुनियादी हक, उसकी तालीम छीनी, फिर उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को कुचला, उसकी इज्जत नफ्स और अना की धज्जियां बखेरी, उसके वजूद को सिरे से नज़रअंदाज किया गया। फिर यही सब कुछ फरहाना और सफ़ा के साथ दोहराया गया और रह गई मैं। उसने अपनी जानिब इशारा करते हुए एक हाथ से अपने आंसू साफ किए। मुझसे तो मेरी शिनाख्त ही छीन ली, मुझे मेरे असल से दूर कर दिया। मेरी सबसे बड़ी मुजरिम तो आप हैं। चले छोड़ें इस सब को भी। डाइनिंग टेबल की औंधी पड़ी कुर्सी घसीट कर वो उनके सामने बैठी। टेबल पर रखा असफंद का फोन बजने लगा। उसने उठाकर देखा तो दिलावर की कॉल थी। वो रिसीव करता साइड पर हो गया। हाँ बोलो। यार ये मंशा को तो भेजना, मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। मुझे उससे मिलना है, दिलावर ने कहा। तुम कहाँ हो, यहाँ आए हो क्या? असफंद बाहर की जानिब देखते हुए बोला। हाँ, मंशा से मिले बहुत दिन हो गए थे, इसलिए आ गया। उसको भेजो, मैं क्वार्टर में वेट कर रहा हूँ। तू एक काम कर, अंदर आ जा, असफंद ने उसे सफिया खातून के सामने बैठे देखकर कहा। क्या मतलब? असफंद ने फोन कान से हटाकर देखा। यार मंशा बहुत गुस्से में है, उसको आकर हैंडल कर। ओ अच्छा, रुको मैं आता हूँ, दिलावर ने कहा तो असफंद फोन बंद करते हुए मंशा के पीछे जा खड़ा हुआ, जब सफिया खातून के सामने डट कर बैठी सवाल कर रही थी। मुझे ये बताएं, क्या मिल गया आपको ये सब करके? हमेशा लड़कियों को धुतकारा है और लड़कों को आगे रखा है, तो आपको क्या इनाम दिया इस घर के लड़कों ने? कितने नफलों का सवाब पहुंचा चुके हैं आपके पोते और इस घर के नाम निहाद वारिस? उसने चबा चबा कर कहा। उसका सुर्ख पड़ता चेहरा और आंखें उसके शदीद तैश में होने की गवाही दे रही थी। सफिया खातून हैरत से गंग उसको आसमान को छूता गुस्सा देख रही थी। कुछ बोलने का उन्हें कहाँ होश था। चुप क्यों है, जवाब देना, कौन से आपके नाम के झंडे गाड़ चुके हैं? वो उन्हें मुसलसल खामोश देखकर चीखी। नहीं है ना जवाब? होगा भी नहीं, मगर जो आप हमारे साथ कर चुकी हैं ना, उसके लिए हमें जवाब दे हैं और अल्लाह के यहाँ भी आपकी सारी नाइंसाफियाँ लिखी जा चुकी हैं। ये जो नमाज रोजे आप अदा करती हैं, ये भी आपको छुड़वा नहीं सकेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक अपने हकूक तो माफ़ कर देता है, मगर बंदे के तब तक नहीं करता जब तक खुद बंदा माफ़ ना कर दे। एंड यू नो व्हाट, मैं आपको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगी। अपने साथ हुई हर नाइंसाफ़ी का हिसाब लूँगी। आपको पता है, अम्मा अक्सर कहती थी कि मैं गुस्से, मनमानी और ज़िद में अपनी दादी पर गई हूँ, और मैं सोच में पड़ जाती कि मेरी दादी तो इतनी सीधी और नरम दिल है, फिर अम्मा ऐसा क्यों बोलती हैं? अब समझ आया कि वो किसकी बात करती थी। बेशक आपका नमक नहीं खाया, मगर खून तो आपका ही होना। मैं भी देखती हूँ आप अब कैसे सुकून से रहती हैं। सुकून तो अब आप भूल ही जाएं, जितनी हुक्मरानी करनी थी कर चुकी। मंशा, क्या बदतमीजी है ये? तुम किस लहजे में बात कर रही हो? दिलावर अंदर आया तो उसे सफिया खातून से दू बदू लड़ते देखकर टोके बिना नहीं रह सका। यही तमीज अगर इसे पहले सिखाई होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कब से उसे बर्दाश्त करते साहिल के जब्त ने जवाब दिया तो वो दिलावर को देखकर बोल उठा। माफ़ी चाहता हूँ, बस गुस्से में इसका मीटर घूम जाता है, वरना मेरी बहन बदतमीज़ नहीं है, दिलावर ने असफंद को घूरते हुए सपाट अंदाज में कहा और मंशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। माफ़ी? हाँ, तुम 2 टके के कमियों के पास इसके अलावा होता भी क्या है? गलती करने के बाद माफ़ी तलाफी पर उतर आते हो, साहिल ने नखुवत से सर झटकते हुए कहा।
اس کی بات پر جہاں دلاور کے قدم تھمے وہیں اس نے منشا کی کلائی پر گرفت مضبوط کی، کیونکہ وہ اسے کس مساطا دیکھ چکا تھا۔ ساحل، اسفند نے اسے تنبیہی پکارا۔ دیکھ رہے ہیں چودھری صاحب، اب آپ ذاتیات پر اتر آئے ہیں، میں معذرت کر چکا ہوں، دلاور نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بات ذاتیات کی نہیں ہے، بات غیرت کی ہے، جو کم از کم تم میں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو یہ چھٹانک بھر کی لڑکی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر یوں منہ اٹھا کر پرائے گھر نہیں آ جاتی۔ تم جانتے تھے کہ اس گھر کی بیٹی ہے، ہمارے لیے تو یہ غیر ہی تھی نا، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے، مگر تمہاری بے غیرتی کو سلام ہے جو اتنے دنوں سے اسے یہاں چھوڑا ہوا ہے۔ بات کرتے ہو ذاتیات کی۔ ساحل کے طنز پر جہاں دلاور کی گرفت ڈھیلی پڑی وہیں منشا کو لگا جیسے کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کسی بلی کی مانند اس پر جھپٹی اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کی جانب صوفے پر جا گرا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھیا کو گالی دینے کی؟ تم ہوتے کون ہو انہیں چھوٹی ذات کا تانا دینے والے؟ وہ گرائی۔ ساحل صوفے پر پڑا ہکا بکا منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو دوبارہ سے ساحل کی طرف بڑھتا دیکھ کر شیراز نے جلدی سے اسے پکڑا۔ رہی بات غیرت کی تو تم میں ہے غیرت۔ کلف لگے سفید کپڑے پہن کر کوئی غیرت مند نہیں بن جاتا، کام بھی غیرت مندوں والے کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے بولتے ہوئے دوبارہ سے اس کی جانب بڑھنا چاہا، مگر شیراز کی پکڑ میں ہونے کی وجہ سے نہ بڑھ سکی۔ تم خود کو غیرت مند سمجھتے ہو، گھر کی بہن بیٹیوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے، یہ ہے تمہاری غیرت؟ بڑی ذات اور آن بان، انہیں ذلیل کرتے ہو بھیڑ بکریوں کی طرح، جہاں چاہے ہانک لیا، جب چاہے جھڑک لیا، ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی ثابت کر لی۔ ارے میری نظر میں تم سے بے غیرت کوئی ہے ہی نہیں جس کی تین بہنیں اپنے حق سے محروم ہوں اور وہ اکڑ کر چلے۔ ایسے بھائی کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ وہ جتنا نڈر ہو کر چیخ رہی تھی، جبکہ سمیرا، فرحانہ اور صفا اتنی ہی خوفزدہ کھڑی تھیں۔ منشا کو غصے میں آپے سے باہر ہوتا دیکھ حیدر نے دلاور کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ بکواس بند کرو، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ساحل مارے غصے اور اہانت کے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا اسفند اس کے سامنے آ گیا۔ شروعات تم نے کی تھی، سو اب برداشت بھی کرو، اور ایک بات، اس پر ہاتھ اٹھانے کا سوچنا بھی مت، اسفند نے بے تاثر چہرے سے کہا تو ساحل نے صدمے سے اسے دیکھا، مگر وہ نظر انداز کرتا ہوا دلاور کی جانب مڑا جو دوبارہ سے اس کا بازو تھامے اسے باہر کی جانب کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتے ہو، جب بہن بیٹیاں اپنے جائز حق مانگے تو تم جیسے نام نہاد غیرت والے بھائی غیرت کے نام پر قتل ہی تو کرتے ہو۔ منشا اب بھی ساحل کو سنانے سے باز نہ آئی۔ اچھا بس اب ایک لفظ نہیں بولنا، دلاور اسے باہر لے جاتے ہوئے بولا۔ آئندہ میرے بھیا کو گالی دینے سے پہلے 100 بار سوچنا، بہت برا کروں گی تمہارے ساتھ۔ وہ دلاور کی بات کا اثر لیے بغیر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہال کے دروازے کے پاس جا کر وہ رکی اور ایک بار پھر مڑی۔ اور ہاں، میں صرف سعدیہ سہراب کی بیٹی اور دلاور کی بہن ہوں اور کسی کی کچھ نہیں لگتی، سو کسی کو مجھ سے کوئی زبردستی کا رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دلاور کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اسفند نے ایک طائرانہ نظر حال پر ڈالی جو کسی بھونچال زدہ علاقے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مسرت بیگم صفیہ خاتون کو پرشکوہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اوپر چلی گئیں، جبکہ اتنے لوگوں کی نظریں خود پر پا کر وہ نظریں چرا گئیں۔ دلاور اسے لیے کوارٹر میں آیا، کولر سے پانی کا گلاس اسے پلا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر اس کے غصے کا گراف کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ منو بس کرو یار، کتنا لڑتی ہو تم، اتنی انرجی کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے آپ کو اس نے گالی دی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اگر ہم چھوٹی ذات سے ہیں تو کون سا ان سے کچھ لے کر کھاتے ہیں؟ ہمارے بابا جاب کرتے ہیں، کوئی غلامی نہیں جو ان کی باتیں سنے۔ اس نے غصے سے بولتے ہوئے سر جھٹکا۔ اوکے بابا ریلیکس، ویسے بھی تم حساب برابر کر تو آئی ہو، اب کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ اگر شیراز بھائی مجھے نہیں پکڑتے تو تھپڑ بنتا تھا اس گھٹیا انسان کا۔ اس نے ساحل کو سوچتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا۔ منشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی واپس جائے اور اس ساحل کا دماغ ٹھکانے لگا کر آئے۔ اچھا بس بھی کرو اور یہاں آ کر بیٹھو، دلاور نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ہم لوگ واپس کب جائیں گے؟ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ کسی حد تک پرسکون ہونے کے بعد وہ سیدھی ہوتی اس سے پوچھنے لگی۔ تم نے واپس کیوں جانا ہے؟ دلاور نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں جانا ہے؟ میرا گھر ہے وہاں، اور اپنے گھر کوئی کیوں جاتا ہے؟ منشا اس کی جانب گھومتے ہوئے بولی۔ تم شاید بھول رہی ہو، وہ نہیں، یہ گھر تمہارا ہے۔ دلاور نے یہ گھر پر زور دیا۔ پلیز بھیا اب آپ مت شروع ہو جائیے گا، میرا پہلے ہی سر خالی ہوا پڑا ہے چیخ چیخ کر، اس نے بیزاری سے کہا۔
ادھر میری طرف دیکھو، دلاور نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب موڑا۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارا غصہ بھی جائز ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو نا، تم اس گھر کی بیٹی ہو، مسرت آنٹی اور قادر انکل کی سگی بیٹی، جبکہ ہم سے تمہارا رشتہ منہ بولا ہے۔ میری تم رضائی بہن ہو اور اسفند کی سگی بہن۔ کسی بھی انسان پر اس کے منہ بولے رشتوں سے زیادہ سگے رشتوں کا حق ہوتا ہے، حق چاہے جس کا بھی ہو اور جو بھی۔ میں نے تمہیں کسی کا بھی اپنے پاس رکھنا نہیں سکھایا، جانتی ہو نا آخرت میں اللہ سے زیادہ انسانوں کے حقوق پر پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ پاک اپنی مرضی کے مالک ہوں گے، وہ چاہیں تو بخش دیں، اور وہ ذات پاک رحیم و رحمان ہے، بخش بھی دے گی، مگر بندے کے حقوق مکمل طور پر بندے پر منحصر ہوں گے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے۔ اور میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ کل روز محشر اتنے لوگوں کے حقوق میری گڑیا کے سر پر ہوں اور وہ بے بس کھڑی ہو۔ یقیناً تم بھی ایسا نہیں چاہو گی۔ دلاور نے اس کے بال سنوارتے ہوئے دوسری طرف سے گھیرا۔ اسے سعدیہ بتا چکی تھی کہ اس نے اپنے تئیں بہت سمجھایا ہے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پاد۔ سو وہ اسے گناہ ثواب کے چکر میں ڈال رہا تھا، جانتا تھا کہ دوسروں کے حقوق کو اپنے سر پر لینے سے کتنا ڈرتی ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس بار وہ بات سمجھ جائے گی، اور وہی ہوا جو تھوڑی دیر پہلے گرج برس رہی تھی، اب دلاور کو اس کی منمناتی آواز سنائی دی۔ مگر میرا اب دل نہیں لگتا یہاں، اور نہ ہی رہنے کو دل کرتا ہے۔ خود کو سمجھاؤ، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں جسے تم کچھ دن تک بھول جاؤ گی۔ جب تم یہاں رہو گی تو دل بھی لگ جائے گا، دلاور نے نرمی سے کہا۔ مگر میں یہاں کیسے رہوں گی؟ صفیہ آنٹی کتنے غصے والی ہیں، اور ساحل وہ بھی کیسے آپ کے بارے میں بول رہا تھا، اور میں باقی لوگوں کو کیسے ایکسیپٹ کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے بے چینی سے دونوں ہاتھ آپس میں مسلے۔ جہاں تک بات ہے صفیہ آنٹی کی، تو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسفند کو کہہ دوں گا، وہ خود ہی دیکھ لے گا، اور ساحل کو جیسے آج جواب دیا ہے ویسے ہی آگے بھی دیتی رہنا، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تمہارے ماں بابا ہیں، 4 بھائی ہیں، اور اگر کہیں میری ضرورت پڑی تو مجھے بھی پیچھے نہیں پاؤ گی، ساتھ رہو گی تو ایکسیپٹ بھی کر لو گی اور دل بھی لگ جائے گا۔ دیکھو چندہ، مسرت آنٹی کو دیکھ کر بھی تمہیں ترس نہیں آتا؟ کتنی بے بس ہیں وہ، تم نہیں جانتی، مگر میں بچپن سے جانتا ہوں، وہ تمہیں لے کر بہت ترسی ہیں۔ اگر اس وقت انہوں نے اپنے تئیں تمہارا بھلا سوچا تھا تو تم یہ صلہ دو گی انہیں؟ دلاور نے اسے اپنی باتوں میں اچھے سے گھیرتے ہوئے آس بھری نظروں سے تکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچھا بھائی، اب بس بھی کریں، آپ تو کلاس کھول کر ہی بیٹھ گئے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں صبح چلا جاؤں گا واپس، اور تمہاری طرف سے اب مجھے شکایت نہ ملے، سمجھ گئی؟ دلاور نے اب کی بار کچھ تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے اٹھی تو خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ نماز پڑھ کر باہر آئی تو سب اپنے روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول تھے، البتہ مسرت بیگم کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ صفیہ خاتون تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، وہ انہیں ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کچن میں آئی تو سعدیہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ منشا نے ان سے ناشتے کا پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر بعد بھی جب اسے رسپانس نہ ملا تو اسے سمجھ آئی کہ وہ اس سے ناراض ہیں۔ وہاں سے مایوس ہو کر اس نے اپنے کمرے سے نکلتے ماہر سے ہیلو ہائی کرنی چاہی، مگر وہ بھی نو لفٹ کا بورڈ سجائے حال میں جا بیٹھا۔ اس کے پیچھے سفیان بھی اس کی تقلید کرتا ہوا اس کے پاس سے خاموشی سے گزر گیا۔ وہ کچھ دیر تو منہ کھولے انہیں دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکاتی باہر نکل گئی۔ اس کے بعد تو جیسے سعدیہ، ماہر اور سفیان سب نے ایکا ہی کر لیا تھا کہ اس سے بات نہیں کرنی۔ دوپہر تک تو وہ برداشت کرتی رہی، مگر جب شیراز نے بھی وہی رویہ رکھا تو وہ ایک دم سے چیخ اٹھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اسفند جو باہر سے آ رہا تھا حال سے منشا کی چیختی ہوئی آواز سن کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا منشا؟ سب مجھے اگنور کر رہے ہیں، ایک طرف اماں ہے اور دوسری طرف یہ دونوں صبح سے مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ اس نے شکایتی انداز میں سفیان اور ماہر کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ شیراز فون جیب میں ڈالتا اندر آیا تو یوں ان چاروں کو کھڑا پا کر پوچھا۔ ان سے بھی پوچھیں، یہ بھی مجھے ایسے اگنور کر کے گزر گئے جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ اس نے شیراز کو دیکھتے ہوئے منہ بسورا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ مار کھانی ہے؟ اسفند نے اس کی شکایت پر مسکراہٹ دباتے ہوئے انہیں مصنوعی انداز میں گھورا۔ میں نے کب اگنور کیا؟ شیراز حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی جب آپ میرے پاس سے گزرے تو میں نے آپ کو سلام کیا، مگر آپ نے جواب تو دور میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرا دھیان نہیں ہوگا ورنہ میں اپنی کیوٹ سی بلی کو کیوں اگنور کروں گا؟ شیراز نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے کہا۔ رہنے دے، جانتی ہوں سب جتنی محبت آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں، میں بھی اب آپ لوگوں کو لفٹ نہیں کرواؤں گی۔ وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے خفگی سے بولی۔ اپنی باری بڑی جلدی برا لگ گیا، اور جو اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ کر رہی ہو اس کا کیا؟
اور رات جو ببانگے دہل اعلان کر کے گئی تھی کہ میں کسی کی کچھ نہیں لگتی، اس کا کیا؟ اور جو مجھے کہا تھا کہ میں تمہاری بہن نہیں ہوں، اس کا کیا؟ ماہر نے دایاں ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تم بھاڑ میں جاؤ، میں اپنی ماما کے پاس جا رہی ہوں، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی اور اوپر کی جانب بڑھی۔ سعدیہ چاچی تو باہر گئی ہیں، تم اوپر کہاں جا رہی ہو؟ سفیان نے پیچھے سے آواز لگائی۔ میں نے اماں نہیں ماما کہا ہے، سمجھے؟ باہر گئی ہیں، وہ منہ بگاڑ کر ہاتھ نچاتے ہوئے اسے چڑھاتی اوپر چلی گئی۔ پیچھے وہ چاروں منہ اور آنکھیں کھولے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ مسرت بیگم کے کمرے میں آئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہی تھی۔ رات سے ان کا بی پی ہائی تھا تو وہ صبح بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اسفند نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ ٹینشن فری ہو کر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور کچھ دیر تک کھڑی انہیں دیکھتے رہنے کے بعد جوتا اتار کر چھلانگ مارتے ہوئے بیڈ پر چڑھی اور بیڈ پر کھڑے ہو کر 2-3 چھلانگیں لگانے کے بعد ان کے قریب لیٹ گئی۔ وہ جو ٹیبلٹ کی وجہ سے نیم غنودگی میں چلی گئی تھی، بیڈ ہلنے کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ ارد گرد نظر دوڑا کر بیڈ کے احتجاج کی وجہ جاننی چاہی تو اپنے بائیں طرف منشا کو پایا جو کوہنی کے بل لیٹی آنکھوں میں شرارت کی مخصوص چمک لیے اور لبوں پر مسکان لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ منشا کو اپنے قریب روبرو دیکھ کر مسرت بیگم کچھ پل کے لیے چونکی، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح اسے اپنا خواب سمجھتے ہوئے دوبارہ سے لیٹ گئیں۔ منشا جب سے یہاں حویلی میں آئی تھی تب سے ہی مسرت بیگم اکثر خوابوں میں منشا کو شرارتیں کرتے یا پھر ان سے باتیں کرتے دیکھتی تھی، اور آج بھی وہ اس کو اپنے روبرو پا کر اپنا خواب ہی سمجھی تھی۔ مسرت بیگم کو اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر کے واپس لیٹتے دیکھ کر منشا کو کافی حیرانگی ہوئی۔ ماہر کی ماں اٹھ جائیں، اسٹیشن آ گیا ہے، ہم لوگ بس اترنے والے ہیں۔ ان کو دوبارہ سے آنکھوں پر بازو رکھتے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں میرا یہ خواب کب حقیقت کا روپ دھارے گا بھی یا پھر میں دل میں ہی حسرت لیے قبر میں جا سوؤں گی۔ وہ اسی پوزیشن میں لیٹی غمگین اور افسردہ لہجے میں بڑبڑائیں۔ ان کی بڑبڑاہٹ سن کر منشا کو اپنے رویے پر گہری ندامت محسوس ہوئی۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ چباتی انہیں دیکھتی رہی، پھر ان کا بازو ہلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ماما کیا ہے آپ سب کو؟ پہلے آپ کے بیٹے مجھے اگنور کر رہے تھے، اب آپ بھی ایسا ہی کریں گی تو میں نے رونے لگ جانا ہے۔ اس کے ہلانے پر انہوں نے ایک بار پھر بازو ہٹا کر اسے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے غور سے تکنے لگی۔ میں خواب دیکھ رہی ہوں نا، انہوں نے اسے غور سے تکتے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو منشا نے مسکراتے ہوئے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، انہوں نے اس کا گال چھوتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں کہا۔ دیکھیں بھئی، عموماً بے یقینی کے شکار افراد کو یا تو چٹکی کاٹ کر یا پھر ان پر پانی ڈال کر یقین دلایا جاتا ہے، مگر آپ چونکہ ماما ہیں تو میرا ایسا کرنا ادب کے منافی ہوگا، اس لیے میرے پاس ایک اور طریقہ ہے، منشا نے کہتے ساتھ ہی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور مسرت بیگم کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک دل دہلا دینے والی خوفناک چیخ ماری تو وہ ڈر کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئیں۔ خوفناک چیخ سن کر پل بھر میں حویلی کے سارے افراد ملازموں سمیت اوپر مسرت بیگم کے کمرے کی جانب دوڑے تھے، اور اب سب وہاں کھڑے ان دونوں کی شکلیں تک رہے تھے۔ سب کو وہاں جمع ہوتے دیکھ منشا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، آپ لوگ تو یہاں ایسے آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں جیسے مسجد میں چاول بٹنے کا اعلان ہوا ہو۔ تمہاری دل دہلا دینے والی چیخ سن کر ہی یہاں آئے ہیں کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ منشا کے منہ کے زاویے بگڑتے دیکھ سفیان نے وضاحت دی، ہماری باتیں چل رہی تھیں، اس دوران ایسا موڑ آ گیا کہ چیخ مارنی ضروری ہو گئی، سو اب تم لوگ جاؤ تاکہ ہم وہیں سے جاری رکھ سکیں۔ منشا نے کہا تو وہ سب ناسمجھی سے ان دونوں کو تکتے ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سب کے جانے کے بعد وہ مڑ کر مسرت بیگم کی جانب دوبارہ متوجہ ہوئی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ جانتی ہو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ میری کتنی خواہش تھی کہ کبھی تم یوں میرے پاس میرے روبرو بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو اور اس طرح چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرو۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی، آپ کا دل دکھایا۔ میں غصے میں تھی اس لیے غلط بول گئی، مگر میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں میری بیٹی غصے میں پاگل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے گہری مسکراہٹ سے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا، تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہارا ایک عدد باپ بھی ہے۔ چودھری قادر کی آواز پر وہ ان سے الگ ہوئی۔ ایک نہیں دو باپ ہیں میرے، منشا نے ہنستے ہوئے انہیں جواب دیا جو چلتے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن پتر تیرا سگا باپ صرف میں ہی ہوں، انہوں نے اسے ہنستے دیکھ کر مصنوعی روب سے کہا۔ اچھا، مگر رات کو تو سگے باپ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے والا چودھری قادر شاید اپنی ہی بیٹی کے سامنے بولنا بھول گیا تھا، مسرت بیگم نے طنزاً کہا۔
بیگم رات کی بات بھی آپ نے خوب کہی، اس مر جانے کا غصہ دیکھا تھا، اللہ کی پناہ، یا تو مر جانا ہے یا پھر مار دینا ہے، ایسا والا حال لگ رہا تھا کل رات کو۔ انہوں نے جھرجھری لیتے کانوں کی لو چھوتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری بابا، بس کل ایسے ہی میرا میٹر شارٹ ہو گیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ منشا نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، کوئی نہیں پتر، الو تو پہلے ہی بول چکی ہے، یہ بوڑھا اب بیٹی کی جھڑکیاں بھی سن ہی لیا کرے گا۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب آپ شرمندہ تو نہ کریں بابا، سوری بول تو رہی ہوں۔ منشا نے خفگی سے انہیں دیکھا، تم شرمندہ بھی ہوتی ہو، یہ بات آج پتہ چلی ہے مجھے۔ انہوں نے اسے چھیڑنے کی غرض سے ہنستے ہوئے کہا، میں جا رہی ہوں۔ وہ پیر پٹکتی باہر جانے کو مڑی کہ چودھری قادر نے اسے روکا، ایک تو یہ تمہارا غصہ تمہاری ناک پر دھرا رہتا ہے، چلو ادھر آؤ فوراً اور اپنے بابا سے ملو تو صحیح۔ انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، پتہ ہے پتر، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بھی ایک بیٹی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ میں اتنا خوش ہوں کہ تمہاری ماں کے اتنے بڑے دھوکے پر صحیح سے ان کو ناراضگی بھی نہیں دکھا سکا۔ انہوں نے اسے خود میں بھینچتے ہوئے اس کا سر چوما۔ مگر آپ کی اماں کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی مجھے دیکھ کر، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، تمہارا بابا ہے نا، وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے اس کو تسلی اور اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوما تھا۔ یہ محبت آپ لوگ بیٹھ کر بھی جتا سکتے ہیں، میرے سر پر کیوں کھڑے ہیں؟ کب سے انہیں آپس میں مگن دیکھ کر برداشت کرتی مسرت بیگم نے جل کر ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانی چاہی، جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی رہیں۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، آپ پتر ہم وہاں چل کر بیٹھتے ہیں، چودھری قادر نے ان کا طنز خاطر میں لائے بغیر کہا اور اسے لیے سامنے رکھے 3 سیٹر صوفے پر جا بیٹھے۔ میں نے سنا ہے میرے پتر نے پوزیشن لی ہے، چودھری قادر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سر ہلاتی انہیں اپنی اسکول و کالج کی روداد سنانے لگی۔ اسفند لوگ نیچے آئے تو صفیہ خاتون سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی، وہ شاید منشا کی چیخ سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ کیسی آواز تھی، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اسفند سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں دادی، بس منو نے ایسے ہی شرارت کی ہے، اسفند منشا کو سوچتے مسکراتے ہوئے بولا۔ نہ یہ کوئی شرارت ہے کرنے والی، غضب خدا کا پوری حویلی ہلا کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے غصے سے کہا، دادی میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اسے کچھ مت کہیے گا، وہ فوراً غصہ کر جاتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اب کی بار ناراض ہو کر یہاں سے چلی جائے۔ اسفند نے سنجیدگی سے ان سے گزارش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ جس طرح چاہے بے نتھے بیل کی طرح دندناتی پھرے اور میں اسے کچھ بھی نہ کہوں؟ جانتے ہو نا ایسی ڈھیل میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کو نہیں دی، تو اب کیوں دوں گی؟ وہ ایک دم سے جلال میں آتے ہوئے گرجی، پلیز دادی، آپ جانتی ہیں کہ وہ ایسی روک ٹوک کی عادی نہیں ہے، اس لیے برداشت نہیں کرے گی، پھر آپ ہی شکایت کریں گی کہ اس نے آپ کے سامنے زبان چلائی یا آپ کو پلٹ کر جواب دیا ہے۔ سو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں خود دیکھ لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اسفند باہر کی جانب جاتے ہوئے بولا، میاں مجھے اس گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا اور نہ ہی باقی لڑکیوں کی عادتیں بگاڑنی ہیں جو اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ صفیہ خاتون غصے کی شدت سے اسفند کے پیچھے چیخیں تو وہ ایک پل کے لیے تھما۔ ٹھیک ہے دادی، مرضی ہے آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بنا مڑے پیچھے ان کی طرف دیکھے اسفند جواب دیتا کندھے اچکاتا باہر نکل گیا اور پیچھے وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ چلو شکر ہے کسی کو تو اپنی بہن کا خیال ہے، اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتی صفا پیچھے سے ہوتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ عصر کے وقت مسرت بیگم کے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں ماہر کے ساتھ حیدر کو بھی بیٹھے ہوئے پایا۔ فرحانہ بھی کام کے بہانے ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اس کا ماتھے کا زخم جو کہ اب بھر چکا تھا شدت سے یاد آیا اور وہ اچھلتی ہوئی ان دونوں کے پاس آئی۔ ہیلو کزن، وہ حیدر کے سر پر کھڑے ہو کر چہکی۔ حیدر اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ ہیلو پریٹی ڈول، کیسی ہو؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور آپ کی وہ سہیلی کیسی ہے؟ منشا نے ماہر کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دیوار کے پاس رکھے ٹیبل پر رکھے واز سے خواہ کی جھاڑ پھونک کرتی فرحانہ کے کان سہیلی والی بات پر کھڑے ہو چکے تھے۔ میری سہیلی؟ حیدر نے جہاں حیرانی سے پوچھا وہیں ماہر نے بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے وہی، کیا نام بتایا تھا اس دن؟ مجھے لگتا ہے نام نہیں بتایا تھا، خود سے ہی کچھ رکھنا پڑے گا، وہ پہلے اونچی آواز میں اور پھر آہستگی سے بڑبڑائی۔ ہاں سنارا، یہی نام تھا، آپ کو پتہ ہے پرسوں ملی تھی مجھے، بڑی خوش نظر آ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ اسے ڈیٹ پر مطلب ہوٹل میں کھانا کھلانے لے گئے تھے، اور یہی نہیں آپ نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کرائی تھی۔ منشا نے فرحانہ کو گھورتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے حیدر کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے بھی سوچا کہ اگر اس کے جھوٹ میں وہ خود ہی متنفر ہو کر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو کیا برا ہے،
سو وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے گویا ہوا۔ تم نے دیکھی تھی شاپنگ، کیسی لگی؟ حیدر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ فرحانہ کے ہاتھ سے ڈسٹر چھوٹا۔ اگر کوئی گنجائش تھی بھی کہ منشا مذاق کر رہی ہے تو اب حیدر کے اعتراف نے ختم کر دی تھی۔ آپ کی دی ہوئی گھڑی اس نے پہن رکھی تھی اور یقین کریں وہ گھڑی اس کی نازک سی کلائی میں بہت جچ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھڑی بنی ہی اس کے لیے ہو۔ 60-70 ہزار کی گھڑی ذرا مہنگی نہیں لگ رہی تھی؟ منشا نے اس کی بات پر پہلے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کچھ سمجھتے ہوئے بولی۔ دوسری طرف 60-70 ہزار کی گھڑی کا سن کر ہی فرحانہ کی آنکھیں اپنے سائز سے دگنا بڑی ہو چکی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کی سہیلی کی بات ہو رہی ہے؟ ماہر نے پوچھا جو کب سے ہونک بنا دونوں کا منہ تک رہا تھا، پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ابھی تو تم فالو اپ کو انجوائے کرو، اصل نیوز بعد میں سنائیں گے، منشا نے سرگوشی کی۔ مگر تم بھی کمال کرتے ہو، ان کی گرل فرینڈ کی بات کر رہی ہوں۔ سنارا کی؟ اوفو بھائی، وہی جو پرسوں میرے ساتھ کھڑی تھی۔ منشا ماہر کو نہ سمجھتے دیکھ کر جھنجھلا کر بولی۔ پرسوں تو تم یونی ہی نہیں۔ ماہر تم بھی حد کرتے ہو، میں سنارا کی بات کر رہی ہوں۔ یاد آیا؟ آ گیا یاد؟ اس نے فرحانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ فرحانہ مرے مرے قدموں سے وہاں سے چلی آئی۔ منشا کے بعد حیدر اور ماہر کے اقرار نے کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی تھی۔ شکریہ دوست، میرا کام آسان کر دیا، حیدر نے مسکراتے ہوئے منشا سے کہا۔ مینشن ناٹ، اس نے اپنے نادیدہ کالر جھاڑے۔ مجھے بھی بتاؤ کہ کیا چل رہا ہے، ماہر دونوں کی باتوں سے تنگ آ کر منشا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ تم ابھی بچے ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، منشا ماہر کو بے نیازی سے جواب دیتی ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ حیدر بھائی، ماہر نے اس کی جانب سے صاف جواب پا کر حیدر سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، اس کہانی کی ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور رائٹر تمہاری بہن ہی ہے، میں بس شغل میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ حیدر نے بھی اپنی جان چھڑائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ منشا نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر ماہر کو دیکھا جو منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ اچھا نا، بعد میں بتا دوں گی، موڈ ٹھیک کرو اپنا، منشا نے اسے کوہنی مارتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے ٹی وی پر نظریں جما گئی۔ رات کے کھانے کے لیے سب لوگ ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے تھے، منشا بھی وہیں باورچی خانے میں منڈلاتی پھر رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں تھوڑا تھوڑا چکھ کر کھانا بنانے والی خواتین کی مدد کر رہی تھی۔ سمیرا اور فرحانہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی، مسرت اور شاہدہ بیگم ٹرے میں نکال کر دے رہی تھی۔ منشا ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے باورچی خانے سے باہر آئی تو پلیٹ میں کھانا نکالتے ماہر نے اسے پکارا۔ اوئے بلی، کدھر جا رہی ہو؟ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ ماہر کی بات پر جہاں صفیہ خاتون نے اسے گھورا وہیں اسفند نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ باقی سب اسے جتنا صفیہ خاتون سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، ماہر اتنا ہی اسے ان کے سامنے لا رہا تھا۔ منشا جس کا چکھ کر ہی اچھا خاصا پیٹ بھر چکا تھا، منع کرنے کے لیے منہ کھول رہی تھی کہ صفیہ خاتون کی بدلتی رنگت دیکھ کر ٹیبل کی جانب آئی اور ماہر اور شیراز کے درمیان سفیان کی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ سفیان کی جگہ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ بچہ آ کر کہاں بیٹھے گا؟ صفیہ خاتون نے کچھ غصے اور سختی سے گھورتے اسے ٹوکا تھا۔ کون سا اس کے نام ہے یہ جگہ، وہ کہیں بھی بیٹھ جائے گا، جواباً اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کوئی بات نہیں اماں، ایک اور کرسی منگوا لیتے ہیں، جا پتر اپنی چاچی سے کہہ کر ایک اور کرسی رکھوا دے یہاں، چودھری قادر نے پہلے صفیہ خاتون اور پھر سمیرا سے کہا۔ اے دماغ خراب ہے کیا؟ تجھے پتا ہے کہ اس گھر کی عورتیں مردوں کے برابر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی؟ صفیہ خاتون نے انہیں گھرکا۔ او تو پھر شاید آپ بھول گئی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت ہی ہیں، منشا نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں چڑھانے کے لیے شیراز کی چپاتی سے لقمہ توڑ کر اسفند کی پلیٹ سے سالن لگایا۔ صفیہ خاتون منشا کے کرارے جواب پر لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ کھاتے وقت کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اب جو بھی بات ہے وہ بعد میں کر لیجئے گا، چودھری قادر نے محاذ کھلتا دیکھ کر دونوں کو ٹوکا۔ صفیہ خاتون انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ مسرت بیگم باورچی خانے سے نکلی تو منشا نے پہلے انہیں دیکھا اور دادی کو، اور کچھ سوچتے ہوئے انہیں آواز دی۔ وہ پاس آئیں تو منشا نے ماہر کو ٹہوکا دیا۔ شرم کرو کچھ، تمہاری ماں کھڑی ہے اور تم کتنی ڈھٹائی سے بیٹھے ہو، لوگ تو پرائی عورتوں کو کھڑا دیکھ کر سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور تم اپنی ماں کے لیے نہیں چھوڑ رہے۔ منشا نے سب کے سامنے اسے شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ماہر ایک لفظ کہے بنا مسرت بیگم کو بٹھانے کے لیے اپنی کرسی چھوڑ کر فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ منشا نے صفیہ خاتون کی قہر برساتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسرت بیگم کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پلیٹ انہیں دیتے ہوئے کھانا کھلانے کو کہا۔ مسرت بیگم منشا کی اس فرمائش پر خوشی سے نہال ہوتی، خوشی خوشی نوالے بنا کر اسے کھلانے لگیں۔ صفیہ خاتون سے جب برداشت نہ ہوا تو وہ برتن پٹکتی اٹھ گئی۔ تو ذرا مجھے اکیلی تو مل، پھر میں پوچھتی ہوں تجھے، سعدیہ نے اس کی کمر میں دھموکا جڑتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں بھیا کو بتاؤں گی کہ آپ تشدد پر اتر آئی ہیں، منشا کراہ کر رہ گئی اور اپنی کمر کو مسلتے ہوئے دہائی دیتی ہوئی بولی۔
چپ کر کے کھانا کھا، تیری آواز نہ آئے اب مجھے۔ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ان چاروں کے مڈ ٹرم شروع ہو چکے تھے تو وہ سب اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے، لیکن صفیہ خاتون کے ساتھ منشا کا 36 کا آنکڑا بددستور قائم و دائم تھا۔ ان کو پلٹ کر جواب دینے پر سوائے سعدی اور سکینہ بھی کے باقی کوئی بھی اسے نہیں ٹوکتا تھا۔ مسرت بیگم اور چودھری قادر بھی ہمہ وقت اس کے آگے پیچھے پائے جاتے تھے۔ ساحل نے اس دن کے بعد اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ اسے جن نگاہوں سے دیکھتا تھا کوئی اور ہوتی تو مارے ڈر کے کانپ جاتی، مگر وہ منشا تھی، کندھے اچکا کر نکل جاتی۔ حیدر کے ساتھ ساتھ مینا پھوپھو بھی حویلی کا چکر لگا چکی تھی اور کافی گرم جوشی سے ملی تھی۔